السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج آپ حضرات کے سامنے ایک اہم علمی پوڈ کاسٹ مکتب کو کس طرح چلانا ہے اور مکتب کے اندر کس طریقے سے نئے چیلنجز کو فیس کرنا ہے، اس عنوان سے اہم ترین شخصیت کے ساتھ آپ کے درمیان حاضر ہیں۔ حضرت والا کا مختصر تعارف یہ ہے کہ حضرت مفتی احسان احمد صدیقی قاسمی دامہ اقبالہم، جو ماشاءاللہ صدر مدرس اور فقہ و فتاوی کے جہاں پر ایک ساتھ طلباء اور اساتذہ کی مکمل رہبری اور رہنمائی کے ساتھ اپنی تدریسی خدمات کو کئی زمانے سے انجام دیتے ہیں، اور ایک آن لائن تعلیمی پلیٹ فارم مفتاح اکیڈمی کے اونر ہیں، اور دنیا بھر سے طلباء حضرت کی اکیڈمی میں بالخصوص استفادہ فرماتے ہیں، جہاں پر حضرت کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ ایک اہم ترین خاصیت یہ ہے کہ دور جدید میں سوسائٹی اینڈ کلچر کے حساب سے معاشرے کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اور یوتھ کو مکمل طریقے سے اسلام کی اور دین کی رہبری کرتے ہوئے آسان انداز میں سارے معاملات کو پیش کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ اسی سبب سے حضرت والا کافی نوجوانوں کے درمیان بھی مشہور ہیں اور خود ایک اپنی ذات میں انجمن ہے۔ آئیے ہم حضرت سے مکمل استفادہ کرتے ہوئے حضرت کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں آج کے ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی چیز، ہم آج کے اس عنوان کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ ہم آپ کی توجہ کو چاہتے ہیں کہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کے اندر دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی انگریزی تعلیم میں خلل آئے بغیر ان کو کس طریقے سے مینج کر سکتے ہیں، یہ آج ہم اس مختصر وقت کے پوڈ کاسٹ کے اندر ساری وہ باتوں کو سیکھنے کے لیے ہم تیار رہیں، اور جہاں تک ہو سکے اس باتوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنی فیملی کے ساتھ اس کو شیئر کریں، تاکہ ہمارے اندر کے جذبے کو سامنے والے کے درمیان جب تک فارورڈ نہ کیا جائے اس وقت تک یہ چیز ہمارے درمیان تک ہی محدود رہ سکتی ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلی چیز حضرت والا سے یہ سوال کرتے ہیں کہ مکتب کس طرح ہونا چاہیے، مکتب کو موجودہ زمانے میں کس طریقے سے بنایا جائے، اور مکتب کو موجودہ زمانے میں کس طریقے سے اس کو بہتر سے بہتر بنانا چاہیے۔ جی، امید کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ماشاءاللہ کافی اہم مسئلے کے اوپر آج یہ آپ نے سیشن رکھا ہے، مکتب کیسا ہونا چاہیے۔ جی، تو ایک بہت اہم سوال ہے، اس کے جواب میں مختصراً یہ کہوں گا، بچوں کے اسکول کا جو ماحول ہے مکتب اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ جی، بچوں کے گھر کا جو ماحول ہے مکتب اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ بچوں کے لیے جو ان کے انٹرٹینمنٹ کے اوقات ہوتے ہیں، پلے گراؤنڈ ہے، مکتب اس سے بھی اچھا ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ اگر ان کے گھر میں کوئی تقریب اور فنکشن ہوتا ہے تو اس وقت بچوں کی جو خوشی ہوتی ہے اور بچے جس انداز سے پھولوں کی طرح تیار ہوتے ہیں، اور وہاں کا جو منظر اور ماحول بنا ہوا ہوتا ہے خوشی اور مسرت اور بچوں کی اچھل کود وغیرہ، مکتب کو اس سے بھی اچھا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، کہیں ایسا نہ لگے کہ بچہ اگر مکتب میں آئے تو وہ یہ فیل کرنے لگے پتہ نہیں میں کون سے جو ہے قید خانے میں آ گیا، امیزون کے جنگل میں جی کون سے امیزون کے جنگل میں۔ ایسا بچہ بالکل فیل نہ، وہ اپنائیت محسوس کرے، بھاگ دوڑ کر کے آئے، اور مکتب سے واپس جانے کے بعد سے آنے تک اسے انتظار ہونا چاہیے کہ پھر دوبارہ مجھے کب جانا ہے۔ بہت میں یہ کہوں گا کہ مکتب ایسے ہونا چاہیے۔ اب اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں، وہ آپ کا اپنا موضوع ہے، مضمون ہے کہ ہر استاد کو ایسا دلچسپی والا ماحول بنانے کے لیے اپنے اپنے طور پر تیاری کرنی چاہیے۔ مکتب کے سلسلے میں یہ بات جو آپ کے درمیان جو بڑی مشہور ہے کہ آپ بہت شاندار طریقے سے مکتب چلاتے ہیں، اور چونکہ آپ کے آن لائن پلیٹ فارم کے مکتب کے اندر ہزاروں سے طلبہ کی تعداد ہے، اس چیز کو کیا آپ نے آخر میں ہمارے سوال میں آپ نے یہ جواب دیا کہ ان ساری چیزوں سے مکتب کو بہتر ہونا چاہیے، کہ آپ ہمیں یہ بھی بتا دیں گے کہ بجائے اس کے کہ آپ کے اوپر کہ آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے وہ آپ دیکھ لیں، بلکہ آپ نے کس طریقے سے اس کو مینج کیا ہے تاکہ وہ ہمارے ناظرین، وہ سامعات کو اس میں دلچسپی بڑھے کہ ہم بھی یہ کر سکتے ہیں، کوئی بڑی چیز ہے یا نہیں ہے، وہ ان کے اوپر ڈیسائیڈ کرنے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے تو اس کے جواب میں یہ عرض کروں گا کہ ہم اپنی اس نیگیٹیوٹی کو ختم کریں کہ اگر مکتب مضبوط ہونا ہے، مکتب بیوٹیفل ہونا ہے، اور مکتب کے اندر دلچسپی والا ماحول ہونا ہے، تو ہمیں اس کے لیے کوئی غیر معمولی محنت کرنا پڑے گا، اور کوئی پہاڑ سر پہ اٹھانا پڑے گا، اور کوئی پہاڑ میں سے دودھ کی ندی نکالنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں
اور ایسا لوگوں کا جو خیال ہے، میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ یہ بالکل خام خیال ہے، یہ نیگیٹیوٹی ختم۔ میں نے اس کے لیے جو بھی عرض کیا ہے، مکتب ایسا ہونا چاہیے۔ میں اپنے تئیں یہ کہوں گا اور میں اس کے اوپر 100% اطمینان رکھتا ہوں کہ ایسا مکتب بنانا اتنا آسان ہے جیسے مسکے سے بال نکالنا۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ تو ظاہر بات ہے کہ ہر علاقے کے لیے اس کے کچھ تقاضے الگ الگ ہوتے ہیں۔ بس یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم کو جب مکتب قائم کرنا تو پیپر ورک ہونا چاہیے، پلان جی۔ جہاں سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے وہ یہ کہ کوئی ٹارگٹ سیٹ نہیں ہوتا کہ میں اس مکتب میں منیمم کتنے بچوں کو فرسٹ فیز میں ایڈمیشن لینے والا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ کہیں کسی محلے میں کوئی اسکول قائم ہو تو جو سب سے بڑی پریشانی وہ اسکول کے ذمہ دار کو ہوتی ہے وہ یہ کہ میں اسکول کی بلڈنگ کرائے سے لیا ہوا ہوں اور مجھے کم سے کم 4-5 ٹیچرز کو سیلری دینی ہے اور پھر مختلف اور اخراجات میرے سامنے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے کم سے کم مجھے کتنی آمدنی ہونی پڑے گی، وہ مثال کے طور پر 1.5 لاکھ روپیے کم سے کم منتھلی اس کا خرچ ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر کے وہ گول ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ 1.5 لاکھ روپیے مجھے جنریٹ کرنے کے لیے کم سے کم 100 ایڈمیشنز میرے پاس کمپلسری ہے، ورنہ میں مائنس میں جاؤں گا۔ گول سیٹ کر جی۔ ہمارے پاس مکتب میں عام طور پر کوئی گول سیٹ نہیں ہوتا بنیادی۔ میں عام طور پہ یہ کہتا ہوں کہ مکتب قائم ہونے کے وقت اس مسجد میں اعلان ہوتا ہے کہ مسجد میں مکتب چلا ہے، کل سے آ جائے، کل سے آ جائے۔ بس اس سے زیادہ عام طور پر بہت ہو گیا، جمعہ میں اعلان ہوگا، اس سے آگے جمعہ میں ایک تقریر ہوگی، لیکن اکثر و بیشتر ہماری شامت اعمال ہے کہ جن لوگوں کو ہم وہ تقریر سنانا چاہتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو یہ سب سے پہلے تو گول سیٹ ہونا چاہیے جی۔ مکتب کیسے ہونے کے تعلق سے یہ آپ نے وضاحت دی ہے کہ اس طریقے کی اہم ترین چیز ہونی چاہیے۔ جناب یہ اور اہم سوال آپ کے زیر نظر، کیا منظم مکتب قائم کرنا مشکل ہے؟ نہیں، میں نے ابھی جیسے آپ سے کہا ہے، کیا منظم جس طریقے سے آج سمجھ رہے ہیں کہ بھائی چلو اب جیسا آپ نے بتایا کہ جمعہ میں اعلان ہو گیا، سر کے بعد ایک بار اعلان کریں گے کسی وقت میں، اور جب پبلک جمع ہوتی ہے اعلان کر دیں گے، کیا یہی چیز بہت زیادہ ہو گئی یا پھر اس سے بھی ایک اور چیز ہے کہ اس کو آسانی کے ساتھ پیش کر کے ہم کر سکتے ہیں کہ بھائی اس سے بھی اور آسان چیز ہے، جیسا کہ گھر گھر جانا ہے، فلاں ہے، یہ والی چیز کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ وضاحت کروں کہ لوگوں پر بعض الفاظ کی ہیبت بیٹھ جاتی ہے۔ انہی الفاظ میں سے آج کل ہمارے اساتذہ اور مساجد کے ذمہ داران پر اور بعض مکتب چلانے والے اسباب پر یہ ایک ہیبت بیٹھ گئی کہ لفظ منظم اگر آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے تو کوئی وہی پہاڑ سر پہ اٹھانا۔ حالانکہ ایک لاجک ہے، عقلی بات ہے۔ کوئی میں اپنے گھر کا جو کچن ہوتا ہے، وہ گھر کے کچن میں ہماری گھر والی، آپ کی گھر والی، کوئی بھی ہو، میری گھر والی بنی ابھی نہیں ہے، اچھا پھر بھی آپ اس کو سمجھ جائیں گے، اور شاید ہمارے آڈینس میں سے کوئی آپ کی گھر والی ہو جائے جی۔ بہرحال ایک نارمل گھر کا کچن ہوتا ہے جی، تو خواتین نمک کے ڈبے، مرچی، نمک، ہلدی، ساری چیزوں کو جمع کرتی۔ وجہ یہ ہے کہ وقت پر ان کو وہ ڈبہ ہاتھ کو لگ جاتی ہے اور اتنے ڈسٹینس پر جماتی ہے کہ جتنے ڈسٹینس پر ان کا ہاتھ لگ جاتا ہے۔ ہماری گلی کی جو کرانے کی دکان ہوتی ہے، وہ جب مارکیٹ سے سامان لاتے صابن کو ایک الگ خانے میں رکھتے، آٹے کو الگ خانے میں رکھتے، ڈسپلین جی۔ اگر وہ سارے مال کو لا کر کے درمیان میں ڈمپ کر دے اور پورا ایک ڈھیر لگا دیں، اور جب کوئی کسٹمر آ رہا ہے صابن چاہیے تو وہ ڈھیر میں تلاش کریں گے، مال غنیمت 10-15 مال غنیمت، اس کے بعد اٹھا کر کے وہ ایک ایک چیز دے رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ اس میں جہاں آنے والے کسٹمرز کا ٹائم خراب ہو، ویسے ہی جو دکاندار ہے اس کا بھی ٹائم بہت عقلی بات ہے۔ پڑھا لکھا ہو کہ جاہل ہو دکاندار، وہ اپنی دکان کو سلیقے سے جماتا ہے، تو وہ یہ کیا ہے، یہ سلیقے سے دکان کو جمانا، اسی کو تو آرگنائز کرنا کہتے ہیں، اسی کو تو منظم کرنا کہتے ہیں۔ تو منظم کرنا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کے لیے بہت محنت کرنا پڑے۔ منظم کرنا تو میرے اور آپ کے گھر کی بات ہے، اپنے چھوٹی سی دکان کی بات ہے۔ بہت زبردست انداز میں سمجھا۔ جب ہم اپنے محلے کی گلی کی چھوٹی سی دکان کی، بلکہ آپ یوں سمجھیے کہ ہمارے گھر میں جو بچوں کا روم ہوتا ہے جی، وہ بھی منظم رکھتے ہیں۔ بچوں کے روم میں کھلونے ایک طرف ہوتے ہیں، ان کا ریڈنگ ٹیبل ایک طرف ہوتا ہے، اور ان کے لیے جو بیڈ ہوتا ہے وہ الگ سلیقے سے رکھا جاتا ہے، اور بچے خود اپنے گھر کا جو اپنا بیڈ ہے وہ سیٹ اپ سمجھ جاتے ہیں اور کر لیتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ یہ منظم ہونا، یہ تو ایک چھوٹے سے بچے کی بات ہے، یہ گھر کی خواتین اس کو روزانہ انجام دیں۔ میں اور آپ روزانہ ہر چیز میں اس کو پریکٹس کر رہے ہیں۔ اب اس کو سامنے رکھ کر کے اگر ہم سمجھیں گے تو
پتا چلے گا کہ مکتب کا منظم ہونا یہ تو بس ایک ایسا لفظ ہے جس کی ایک ہیبت بیٹھ گئی، ورنہ تو سیدھی سیدھی بات ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مکتب ریزلٹ اورینٹیڈ ہو، نتیجہ خیز ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مکتب پورے محلے پر اثر انداز ہو، یعنی مؤثر ہو، نتیجہ خیز ہو، اٹریکٹیو بنے مکتب ہمارا، جی، تو سب سے پہلی شرط ہے آپ کا مکتب منظم ہونا چاہیے، جی، اسی سے ہیبت ہے، اب اسی سے ڈر رہے ہیں، ورنہ بہت آسان سی چیز ہے مکتب کا منظم کرنا، جی، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب یہ کہ بچے آپ کے پاس کیسے آئیں گے، جی، یہ ایک بہت لوگوں کو سوال کرنا۔ مکتب کا مطلب ایک نظریہ قائم ہو گیا ہے کہ مکتب کہتے ہیں اس جو ہے تعلیمی درسگاہ کو جہاں پر 15-20 بچے ہوں ایک استاد، جی، اکثر مساجد میں ہم جاتے ہیں تو یہی دیکھنے میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے، جی، مکتب چل رہا ہے، اچھا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، چلو دیکھیں مکتب، تو وہاں پر 20-25 بچے ہوتے ہیں، استاد بھی بیچارے محنت کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی کو مکتب سمجھا جا رہا ہے اور ہے بھی مکتب، جی۔ بہت ساروں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ بچوں کا اضافہ کیسے، مین چیز یہی ہے، بچوں کا اضافہ، بلکہ میں تو بہت سی مرتبہ عرض ہی کرتا ہوں کہ مکتب کے بے شمار مسائل کا حل طلباء کی کثرت، لوگ سمجھتے ہیں بڑھ گئے تو پریشانی ہو جاتی ہے، کم بچوں کو رکھیں گے اچھا پڑھائیں گے، میں اس کو سمجھانے کے لیے بولتا ہوں کہ بھائی یہ لاجک تو نہیں ہے، اور یہ ایکیڈمک سسٹم میں ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں فلٹر کرنا پڑے گا، مطلب یہ بات بہت زیادہ مشہور ہو گئی، معلوم جتنے کم رہیں گے اتنی اچھی تعلیم ہوتی، اس طریقے سے ہم کر کے وہ کر جائے گا، اچھا، جی جی، تو بہت کم بچے رہے تو اچھی تعلیم ہوتی، بات بولنے میں بہت اچھی لگتی، کلمۃ الحق نوری ربیع الباب، جی، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ہونا چاہیے 100-500 بچے، تو اس میں سے اچھے بچوں کو آپ الگ کریں گے نا، فلٹر ہوگا تو آپ کو اچھے بچے ملیں گے، اچھا، جب تک آپ کے پاس بچوں کی کثرت نہیں ہے، طلباء کی کثرت جب تک نہیں ہے، تو اس میں سے آپ اسٹار بیچ کیسے بنا سکتے؟ تو بہت سارے مسائل کا حل طلباء کی سوال یہ کر سکتے ہیں آپ میرے سے کہ یہ تو بہت بڑا ٹاسک ہے، آج کل بہت بڑا ہے، تو یہ کہیں آپ ادھر لائن میں تو نہیں جا رہے ہیں، آپ منظم بنانے کے اندرونی شکلیں تو نہیں ہے، یہ 50 بچے اگر آ گئے، 100 بچے آ گئے، اس میں سے فلٹر کر کے ہم بچوں کو نکال رہے ہیں، ایک گولڈ ماشاءاللہ بہت نکل رہا پورا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اسٹار بیچ منظم ہو، مکتب پورا منظم ہے، یہ کیسا مطلب؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہم 1 بائی 1 چلیں گے، آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ طلباء بڑھیں گے، جی، بہت آسان سمپل طریقہ، اگر ہم اس کو تھوڑی دیر بیٹھ کر کے سوچیں تو وہ خود ہم کو لاجک ذہن میں آ جائے۔ جس جگہ مکتب قائم کرنا ہے نا، سب سے پہلے وہاں پر اپنے کچھ دوست احباب کو لے کر کے آپ بیٹھیں، بیٹھ کے اپنے محلے کی میپنگ کر لینا چاہیے سب سے پہلے، ہاں جی، جیسے SIR میں ہو رہا ہے آج کل، ہاں SIR میں ہو رہا ہے، NRC میں ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں ہو رہا ہے، بہت یہ سب چیزوں سے ہم سبق سیکھیں گے، دشمن کیا ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے ان سب چیزوں کو، ہم جو ہے اس سے اپنے فائدے اٹھا کر کے ہر مسجد کو مدرسہ بنا دیں گے انشاءاللہ۔ بس ٹرمز ایسے ہیں ماشاءاللہ کہ آپ اس کو کدھر نہ کدھر جوڑ ہی دے رہے ہیں ماشاءاللہ، کہ میپنگ کرنا ہے تو سیدھا SIR میں جائیے، جی، آپ کو اپنے مسجد میں بیٹھ کر کے اپنے محلے کی میپنگ کرنا ہے، جی، بھلے اس کو اپنے جو ہے نانا دادا اور ابا سے ملا کر کے میپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مکتب کے معاملے میں وہ SIR میں ہوگا۔ محلے کی میپنگ کیا کرنا ہے کہ میرے اطراف، مسجد کے اطراف کتنے گلیاں ہیں، جی، ہر گلی میں کتنے اپارٹمنٹ، کتنے گھر ہیں، جی، ہر اپارٹمنٹ میں کتنے فیملیز ہیں، کتنے فلیٹس، پیپر ورک کیجیے۔ اچھا، آپ نے یہ جو مشورہ کیا ہے اور آپ غور کر کے جو میپنگ کی ہے اس کے حساب سے مثال کے طور پہ آپ کے محلے 100 گھر بن گئے، جی، تو فرسٹ فیس ہو گیا۔ سیکنڈ فیس میں آپ کریں گے، ایک ہینڈ بل تیار کریں گے، اٹریکٹیو تو ہونا چاہیے، جی، جی، واقعی اس سے تو انکار نہیں ہے، نفسیات ہے، آپ کی ذات کو دیکھنے کے بعد تو ہمیں یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخصیت ہی اٹریکٹیو ہے، تو ان کی نکلے ہوئے باتوں پہ اٹریکٹیو ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ لگ رہا آپ اپنے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو بہرحال جو بھی ہو، آپ ہو کہ میں ہوں، تو ہینڈ بل سیکنڈ فیس میں ہمارے پاس ہینڈ بل کا مطلب کیا ہے، ملٹی کلر میں پمفلیٹ، اچھا، جس پر آپ کے مکتب کا تعارف مختصر سر، جی، لیکن ہونا چاہیے ملٹی کلر۔ آپ پوچھیں گے یہ کیوں بھائی، ایسی بھی کیا ضروری ہے، ہم یہی تو بول رہے تھے کہ منظم مکتب میں یہ تو ہوتی ہے، جی، سوال یہ ہے کہ جس طرح ہمارے اعضاء میں سے ہر عضو کو کوئی عادت ہو جاتی ہے نا، جس کی ناک کو عود کی عادت ہو گئی، جنت الفردوس بھی اس کو پسند نہیں ہے، بے شک، بے شک، واقعی، اور جس کی زبان کو ہم جیسے حیدرآبادیوں کو چٹپٹے کی عادت ہو جاتی ہے، تو سعودی عربیہ کی مہنگی سے مہنگی ہوٹل کی مندی بھی سمجھ نہیں آتی، کلپتے کی سمجھ میں آئیں گی ہماری، تو بہرحال ایسے ہی آنکھ کو بھی عادت ہوتی ہے۔ اس زمانے میں ہماری آنکھ ہر جگہ ملٹی کلر دیکھ رہی ہے، جی، بے شک، بچوں کے اسکول کے کتابوں کے اندر ملٹی کلر ہے، اسکرین ملٹی کلر ہے، جگہ جگہ پوسٹرز ملٹی کلر ہے، ان کے بیگ ملٹی کلر ہے، ساری چیزیں ملٹی کلر، جو دیکھ رہے ہیں بچے ملٹی کلر۔
آنکھ کو عادت ہو گئی. آپ کو یاد ہے, بلکہ آپ سوچیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ آپ کے والد والدہ کی کوئی پرانے زمانے کی اگر بلیک اینڈ وائٹ فوٹو آپ کو مل جائے تو آپ کو پہچاننے میں تھوڑا وقت لگ جائے. تو یہ جو مسئلہ ہے نا, یہ وجہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, لیکن آپ کی آنکھ قبول نہیں کر رہی ہے. کیوں؟ ملٹی کلر دیکھتے دیکھتے اب بلیک اینڈ وائٹ پہ آپ آ گئے. یہ بیچارے بچوں کو ایسا محسوس نہیں ہوگا, اور ان کے والدین کو یہ سب چیزوں کا احساس نہیں ہے, کوئی سینس نہیں ہے کیا ان کے پاس؟ ہم یہ سمجھتے ہیں مقصد کے معاملے میں تو کوئی سینس ہی نہیں ہے لوگوں کو. پورا جتنا دعوت میں آئیں گے اتنا ہمارے لیے. مکتب مدرسہ یہ تو جو ہے پرانے زمانے میں جائیں گے تبھی کامیاب. جی بہرحال جو بھی ہو, تو ہینڈ بل جو ہوگا, پمفلیٹ جو ہوگا, وہ ملٹی کلر. سیکنڈ فیز پمفلیٹ. یہ پمفلیٹ ہم اپنے ساتھیوں کے درمیان دے کر کے ہر ایک کو 50-60 ایک ایک گلی کی ایک ایک کو ذمہ داری دیں. اور ان کا کام صرف یہ نہیں ہے جا کے گھروں میں جو ہے بانٹ کے ڈال کے آ جائیں, پیپر صبح جیسا بار بار ڈال. جی, ان کا کام ہے ایک ایک سے ملاقات. مرد حضرات کی کاؤنسلنگ کریں, سمجھائیں کہ آپ اب کام کیسا شروع کرنے والے ہیں. وہ کہیں گے مولانا اب تک بہت سارے مرتبہ مکتب شروع ہوا بند ہوا, شروع ہوا بند ہوا, اب یہ بھی ویسے ہی ہوتا ہوں. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ جب بھی مکتب نیا شروع ہو رہا تو سیکنڈ ہمارے ذہن میں یہی ہے چند دنوں کا ہے, مول صاحب نیا ہے شاید بستی میں, اس لیے ذرا نیا کر رہے ہیں. تو ایسے وقت کا یہ تو بہت لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ چیز بیٹھ گئی ہے. اور ٹھیک ہے, اس میں کچھ ہماری بھی کبھی کوتاہیاں ہیں, اور بہرحال ہم یہ کوتاہیاں گنانے کے لیے بیٹھے تو نہیں, مگر ہر بندے سے ملاقات, ہر گھر والے سے ملاقات. اس کو اپنا کام سمجھانے کی کوشش کریں. لیکن جن سے ہم ملاقات کر رہے ہیں وہ بچے ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. سوری, کیونکہ میں اور آپ اور ہمارے مسجد کے امام صاحب تو ملاقات کریں گے مردانے سے, اور بچے سب کے سب کنٹرول میں ہے زنانے کے. ان کے امی لیڈیز ان تک بات کیسے پہنچے گی؟ یہ آپ کے پاس جو پمفلیٹ رہے گا آپ ان کو دے کر کے گھر میں آپ مشورہ کریے اس معاملے میں. اب یہ پوری گلی میں جب ایک سے ملاقات ہوگی, ان کا نام اور ان کا فون نمبر ضرور لیا جائے. ہم یہ یعنی عام طور پہ ہم کام تو کر لیتے ہیں لیکن پلاننگ نہیں ہوتی. نام فون نمبر لیا جائے. نام اور فون نمبر لینے کی کیا شکل ہے اس میں؟ ان سے پوچھیں. اور بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھیوں کے پاس ان کا فون نمبر مل جاتا ہے, اگر وہ نہ دینا چاہیں تو رہتا تو ہے. لیکن آپ کتنے گھروں پر ملاقات کیے ہیں اس مکتب کے لیے, کتنے لوگوں سے آپ کی بات چیت ہوئی, کتنوں کو آپ سیٹسفائی کرے, رپورٹ ہونا چاہیے. آپ کے پاس رپورٹ ہونا چاہیے کہ 500 لوگوں میں سے 100 لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی, جن میں سے 70 کو ہم سیٹسفائی کریں. ضروری ہے اتنا. اب ان تک بات ہو گئی, ان کے گھر میں بھی چلا جا چکا. یہاں ہم اپنے مشورے میں پہلے سے ایک پروگرام سیٹ کر کے رکھیں کہ مثلا مہینے کی 15 تاریخ کو ایک مکتب کے عنوان سے پروگرام بھی ہونے والا ہے. آپ وہ پروگرام میں آپ بھی شرکت کریں, اور اس سے زیادہ اہم بات اپنے گھر والوں کو بھی لائیں. خواتین کا بھی ہمارے پاس نظم ہونا چاہیے. ورنہ ہوتا یہ کہ جن لوگوں کو اپنے بچوں کی فکر کرنے کی فرصت نہیں ہے, ان کو ہم مسجد میں بلا کر کے بڑی زوردار تقریر کر کے متاثر کر دیتے. اب جب مکتب کا وقت رہتا ہے تو وہ اپنے دکان میں رہتے ہیں, وہ اپنے آفس میں رہتے ہیں. جو بچوں کو تیار کر کے بھیجنے والی ماں ہیں, ان کو کام سمجھانے کے لیے کوئی بات نہیں. تو دونوں کا انتظام. اچھا پروگرام. تو پھر ان لوگوں کے لیے ٹائم کو ایسا مینج کرنا پڑے گا, دن بلایا جائے, پھر ان دونوں کے لیے ٹائم کو خالی رکھا جا سکتا ہے. یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. جب یہ ہو گیا, کون سا آپ یوں سمجھیے کہ فرسٹ فیز میپنگ, سیکنڈ فیز ملاقاتیں پمفلیٹ کے ساتھ, تھرڈ فیز پروگرام. یہ جو پروگرام ہونے والا ہے, اس سے پہلے ہمارے پاس کم از کم 100 بچوں کے لیے 150 بچوں کے لیے مکتب سے متعلق ضروری اشیاء کی کٹ بنا کے تیار. وجہ یہ ہے کہ توا گرم ہوگا وہیں روٹی ڈالیں. جب آپ اتنی محنت کر کے بلائیں گے, انشاءاللہ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اور بہت اچھے ارادوں کے ساتھ لوگ آئیں گے. ایسے ہی اگر آ کے بیٹھ بھی جائیں گے تو آپ کی تقریر سے وہ متاثر ہوں گے. اور ظاہر بات ہے ہمیں کرنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. بے شک. جب وہ تیار ہو گئے اسی وقت داخلہ لیں. وہی داخلے کی کاروائی ہونا چاہیے پوری پراپر طریقے. آج بھی ہم مکتب کے ذمہ داران کو کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ جس طرح کہیں پر آپ اپنے بچوں کو کسی اسکول میں, کسی ہاسٹل میں یا کسی گیمز میں ایڈمیشن دلانے کے لیے آپ جاتے ہیں, تو وہ جو ضروری ڈاکیومنٹس آپ سے لیتے ہیں آپ کے پاس بھی ہونا چاہیے. اس طرح ضروری ڈاکیومنٹ کے پورے ریکارڈ کے ساتھ آپ بچوں کا ایڈمیشن. یہ مکتب کے ایڈمیشن کی بات چل رہی ہے. بالکل. آدھار کارڈ ہے, اس کی فوٹو ہے, سب ساری چیزیں. اٹریکٹیو دکھ رہا ہے واقعی. اور میں یہ اٹریکٹیو تو ہوگا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وقت کی ضرورت ہے. خدا نہ خواستہ اگر کبھی کچھ آتے جاتے ہوئے بچے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا, تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ کے پاس وہ بچہ ایڈمیشن لیا ہوا ہے کہ نہیں ہے؟ ضرور. بہرحال جو بھی ہے, اب یہ جو پروگرام ہوگا نا,
یہ پروگرام میں ہم پورا نظام بتائیں کہ ہم کیسا شروع کرنا ہے. صرف تعلیم کی اہمیت کے اوپر بیان نہ ہو جائے, بلکہ یہ تعلیم کی اہمیت کے اوپر ہو, دینی تعلیم نہ دینے کے نتیجے میں کیا نقصانات ہونے والے ہیں اس کے اوپر بیان ہو. اس کے ساتھ ساتھ آپ کام یہاں کیسا شروع کرنا ہے. لوگ آج کل رواجی نہیں, آپ کے پاس کچھ دکھتا ہے تو بکتا ہے. اگر کچھ آپ کے پاس انہیں نظر نہیں آ رہا تو وہ خامخواہ اپنے بچوں کا بھی ٹائم ویسٹ کرنا نہیں چاہتے. وہ سوچتے کہ یہ مکتب کے ٹائم میں تو بچہ جو ہے فٹ بال سیکھ لے گا, فٹ بال کلب اس کا جوائن کرا لیں تو ایک ہنر آ جائے گا. مینٹالٹی ہے, کیا کیا جائے. لیکن آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی طریقے سے کھینچ لیں طالب علم کو ان کے والدین سے. اور ہم اس وجہ سے اس کھینچنے کے اوپر مطمئن ہیں کہ اگر ہم نہیں ان کو ان کے گود سے ہم نہیں اٹھائیں تو دشمن اٹھائے گا, زبردست اٹھائے گا. جی ہے غالباً منظور نعمانی علیہ الرحمہ کا ملفوظ, اس وقت ماں کی گود سے بچے چھینے جا رہے ہیں, اسی لیے مکاتب قائم کرنے پر حضرت بھی زور دے گئے. بہرحال ہمیں کوشش اس بات کی کرنا ہے کہ 1 ہفتے تک داخلوں کی ڈیٹ رکھیں گے, داخلے لیں گے, اور 1 ہفتے تک جان توڑ پورے محلے میں محنت کریں گے. اب جب آپ اتنی محنت کریں گے اور اس کے ساتھ جمعہ میں بھی بیان کر رہے ہیں, گھر گھر پہنچ کر کے دعوت بھی دے رہے ہیں, تو اب ہم پوچھتے ہیں اب دیکھیے وہ 20 بچے رہتے کہ 200 بچے ہوتے. سوال ہی نہیں. اب یہ جو 200 بچے آئیں گے, ظاہر ہے یہ امانت ہے, ان کو صحیح تعلیم کیسے دی جائے, ترتیب کیسے بنائی جائے, یہ سب ہم کو بنانا پڑے. تو یہ ماشاءاللہ کافی بہترین آپ کی کارگزاری رہی ہے, اور ہمارے لیے یہ بہترین باتیں رہی, اور اس کے اندر کئی چیزیں تو ایسی رہی جو بالکل نئی باتیں ہیں ہمارے سامعین کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی. چونکہ ایک شخصیت اگر کسی کام میں مکمل اپنے آپ کا تخصص اور اپنے آپ کو پورا جی جان لگاتا ہے تو واقعی وہی شخصیت زیادہ بہتر سمجھا سکتی ہے اس میٹر کو. تو اگر اجازت ہے تو ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں, جو کہ بہت ہی اہم ترین سوال ہے. آپ جب اتنا سب بتا دیے ہیں یہ سب سارے معاملات کے اندر, تو منظم اور مؤثر میں فرق کیا ہونا ہے؟ مطلب سمجھے کیسا ہم اس کو کہ بھائی یہ منظم بھی ہو گیا ہے, ہمارے کو تو دکھ رہا کہ بھائی پامفلیٹ اچھے چھپ گئے, کلرنگ ہو گیا, مفتی صاحب بول دیا ماشاءاللہ یہ ساری چیزیں ہو گئی, بیانات ہو گئے, سب ہو گئے. اس کو مؤثر میں کیسا تبدیل کریں ہم؟ کیا وہی چیز کافی ہے یا پھر اس کے اندر بھی کوئی نئی چیز ہے؟ دیکھیے میرا ایک گویا کے تجربہ ہے, ناقص ہی صحیح مگر تجربہ ہے, کہ جب تک مکتب منظم نہیں ہوگا مؤثر نہیں. اچھا, اور منظم کس کو کہتے ہیں؟ منظم کہتے ہیں کہ نظم و ضبط ہو مکتب میں. جی کامن سینس ہے, نظم و ضبط کو منظم کہیں گے. جی منظم بنا ہے نظم و ضبط سے, اور نظم و ضبط تو ہر جگہ ضروری ہے, اور مؤثر بنا ہے اثر انداز ہونے سے. ظاہر ہے کہ جب تک کوئی چیز نظم و ضبط کو لیے ہوئے نہ ہو, وہ محلے پر, خاندان پر, گھر والوں پر اثر انداز تو ہونے سے بے شک. اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ مکتب کو منظم ہونا چاہیے تاکہ وہ مؤثر بن سکے. کسی محلے میں مکتب قائم ہوا تو ہماری دلی خواہش ہوتی ہے کہ اب محلے میں بڑا چینج آنا چاہیے. جی پوری فیملی میں ایک چینج آنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچے کو مکتب میں ایڈمیشن دلایا, تو اب یہ بچہ پوری فیملی کے لیے چینجر بن جائے گا. جی گیم چینجر ہوتا نا, تو وہ چاہتے ہیں, اور ظاہر بات ہے ہونا بھی چاہیے. تو جب اثر انداز ہونا ہے کہ بچہ پڑھ کے نکلے اور مکتب میں ایڈمیشن لے, تو اس کی پوری فیملی میں دین اور دین کی فکر پیدا ہو جائے. ایسے محلے کے سب بچے پڑھ رہے ہیں تو پورے محلے میں ایک نئی فضا اور دینی ماحول قائم ہو جائے. تو یہ ہے مکتب کا مؤثر ہونا. اور آپ بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ یہ مکتب مؤثر ہو جائے نظم و ضبط کے بغیر؟ بہت مشکل. بچے جب چاہے آ رہے ہیں, جب چاہے جا رہے ہیں, چاہے تو آئیں چاہے تو نہ آئیں, جیسا چاہے پڑھ لیں, جو چاہے پہن کر کے آ جائیں, جیسی چاہے پھٹی ٹوٹی کتاب لے کر کے آ جائیں. اور ان کے پڑھانے میں اساتذہ کے درمیان طریقے تعلیم میں یکسانیت نہ ہو. یہ نظم و ضبط اگر نہیں ہے تو یہ مکتب فیملی کے اوپر مؤثر ہونا, اثر انداز ہونا, پورے محلے کے اوپر اثر انداز ہونا, مؤثر ہونا, یہ تو بہت دور کی بات ہے. یہ تعلیم خود اس طالب علم کے اوپر بھی اثر انداز نہیں ہو سکتی ہے, اس کے لیے بھی مؤثر نہیں ہے. اس لیے ہم ایک سمپل لاجک دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ مؤثر ہونے کے لیے اولین شرط منظم ہونا ہے. جی بہترین بات ہے. مگر ہم لوگ منظم اور مؤثر میں فرق یہ سمجھتے ہیں مفتی صاحب, ہم تک جو مکتب دیکھے ہیں ہم اپنی ایج میں ماشاءاللہ, تو کہ سامنے والے کو یہ محسوس کراتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس مکتب چل رہا ہے. کیا اسی کو مؤثر سمجھیں گے یا اسی کو منظم سمجھیں گے, یا پھر آپ کی بات کو حد درجے لینا ضروری ہے جس طریقے سے آپ نے پورا ڈائیگرام بتایا ہوا ہے؟ کیا صاحب ہمارے پاس نہیں ہو سکتا صاحب بچے یونیفارم پہن کے آنا, ہمارے پاس نہیں ہو سکتا صاحب وہ بچے کو باضابطہ ڈائیگرام دینا, وہ سب جیسا آ رہا ویسا چلنے دو نا, وہاں کے لوگ بھی اس طریقے سے کہتے ہیں, تو ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ انا عند عبد ظنی بی, اللہ تعالیٰ بندے کے گمان کے ساتھ. جی بے شک. ایک بڑے بزرگ ہیں
جناب فاروق صاحب جی ایک مرتبہ وہ کہنے لگے کہ جب بندے چاہ لیتے ہیں تو اللہ بھی چاہ لیتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ چاہتے کیا؟ آپ جتنا سوچیں گے اتنا ہی کر پائیں گے، بلکہ اس سے بہت کم کر پائیں گے. میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ آگے تک کا سوچتے کیوں نہیں؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ بچوں کو ہم پورے سلیقے طریقے کے ساتھ مکتب میں پڑھائیں گے؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچ سکتے جی کہ بچوں کا طریقہ تعلیم بہترین ہوگا؟ آپ یہ کیوں نہیں سوچ سکتے کہ جو بہت بڑے انٹرنیشنل لیول کے اسکولز چل رہے ہیں میرا مکتب سے بھی بہتر ہو سکتا ہے؟ جب آپ یہ نہیں سوچ سکتے تو نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو اتنا سوچنا پڑے گا کہ میں کر سکتا ہوں. اس کو ہم کہتے ہیں کہ کام شروع کرنے سے پہلے سوچ مثبت ہونا ضروری ہے. یہ فرد واحد کا تو کام نہیں ہوگا نا صاحب، یہ تو سب جنوں کی چاہت پہ موقف ہوں گی نا. جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آدمی کو پہلے سوچنا چاہیے، اس کی تھنک مضبوط ہونی چاہیے کہ مجھے کرنا کیا ہے. تو ایسے وقت میں لوگوں کا سپورٹ بھی تو ضروری ہے. مسجد کا امام لیول تک سوچے، یہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سب سوچ لیں گے آرام سے. ہاں، جو اصل ذمہ دار اور محرک جی جسے کام کرنا ہے اسے اپنی سوچ کو مثبت بنانا پڑے گا. اچھا، مطلب مکتب چلا. ہاں، تب سارے کے سارے اس کے آگے پیچھے آزو بازو والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، اس کی اپنی سوچ کی بات. آپ کام جیسا انٹروڈیوس کرائیں گے نا ویسا شروع ہوگا. اتنا سب کہاں سے ہوگا؟ تو نہیں ہوگا. پہلے ہی دن اپنا کام. وہ صاحب خالد تک کر لو نا. اب صدر صاحب کی ایک بات آ گئی، آپ اتنا سب بتا دیا ماشاءاللہ. تو اب یہ کوئی صدر بھی سن رہے ہوں گے یہ جی، اور کوئی مکتب کے مدرس کے ساتھ بیٹھ کے سن رہے ہوں گے. باضابطہ مدرس تو صدر محترم کے سامنے پلے کرے ہوں گے یہ سب ساری چیزیں. جی، اللہ کرے ہو جائے. تو اگر انہوں نہیں بول صاحب، انہوں دیکھو ان کا بیک گراؤنڈ دیکھو، انہوں وہ ایک سیٹ اپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں بولتے ویسے بات ہم نہیں کر سکتے، گلی کے روڑا بھی کنجسٹڈ ہے، کچڑ پڑے ہوا رہتا ہے، تو جیسا ویسا پڑھا کے بھیج دو. انہیں بچے کو مکتب پڑھانے کے لیے جو اتنا زیادہ تیار نہیں ہے، اب انہیں ڈریس کہاں سے لیں گا، بیگ کہاں سے لیں گا، وہ ساری چیزیں. یہ چیز تو بندے کے لیے تو جو بندہ تو ماشاءاللہ منظم یہ سوچ کے بیٹھا ہوا ہے میں نے یہ ساری چیزوں کو کرنا ہے، کرنا ہے. اب سامنے والے کا اگر ساتھ نہیں رہا تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ یونیفارم اور بیگ منظم ہونے کے لیے شرط اولی نہیں ہے. اچھا، یہ میں صرف ان لوگوں کے لیے میسج دینا چاہتا ہوں جو دیہاتوں میں رہتے ہیں، اسلم ایریاز میں رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ایسا کام نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ شرط اولی نہیں. نظم و ضبط صرف ان دونوں چیزوں کا نام نہیں ہے. پہلی بات تو میں یہ وضاحت، لیکن یہ بھی کہوں گا کہ ان چیزوں کے بغیر نظم و ضبط آتا بھی نہیں ہے. یہ بھی کہوں گا جی نظم و ضبط انہی میں منحصر نہیں ہے اور ان کے بغیر نظم و ضبط آتا بھی نہیں. جی، پورا 6 نمبر بھی دین نہیں ہے، 6 نمبر کے بغیر بھی دین نہیں. جی جی جی، چلیے بہت اچھی مثال آپ نے دے دی. اب ہم آپ کے سوال پر آتے ہیں جی کہ ہمارے گلیاں بہت کنجسٹڈ ہے، روڈ بہت چھوٹے ہے، گھر بہت جی غریب ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سب کہاں ہوتا؟ تو بات یہ ہے کہ وہی کہ اگر ہم نہیں چاہیں گے تو نہیں ہوگا، اور اگر ہم چاہ لیں گے سب کچھ ہوگا. مثال، وہ چھوٹے چھوٹے خستہ حال گھروں کے بچے جی کیا اسکول یہ پورے التزامات کے ساتھ جا رہے ہیں کہ نہیں؟ آپ دیکھیں گے تو اگر وہ گورنمنٹ اسکول میں بھی پڑھ رہے ہوں گے جی، پورے اہتمام کے ساتھ جا رہے ہیں. آٹو بھی آ رہا اس کو جی. گلی میں سب جی یہ اس بات کی علامت ہے کہ لوگوں میں صلاحیت ہے جی یہ سب کچھ کرنے کی. سوال یہ ہے کہ کیا اس صلاحیت کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں یا ہم نیگیٹیوٹی میں آ گئے کہ نہیں کرتے لوگ. مسئلہ یہاں آ کر کے جی ٹیڑھا ہو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا تو نہیں. مسئلے کو جی اب جہاں تک صدر صاحب کی بات ہے جی اس کے لیے تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارے صدور محترمین کو جی منظم مکاتب کا دورہ کرانا چاہیے. یہ صحیح بات، جو دکھتا ہے وہ دکھتا ہے. بات یہ ہے کہ میں تقریر کر دوں گا، آپ مجھ سے پوچھ لیں گے، میں بول دوں گا، میں آپ سے پوچھ لوں گا، آپ کیمرے کے سامنے، دیکھنے والے بھی یہی بولیں گے کہ یہ لوگ کیمرے کے سامنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے تو بہت کچھ بولتے ہیں، لیکن واقعی گراؤنڈ پہ ایسا کام کرنا ان کے لیے بھی پاسبل ہے کہ نہیں؟ او ماشاءاللہ. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ پھر جہاں کام چل رہا ہے وہ دکھاؤ لے جا کر کے. تو لیس الخبر کالمعائنہ، جی باتوں سے بات اتنی نہیں سمجھ میں آتی جتنا دیکھنے سے سمجھ میں آتی. اگر ایک مرتبہ منظم مکتب کا دورہ کرایا جائے گا تو یہ ساری چیزیں ان کو سمجھ میں. ہاں، ایک بار ایسے ہی ہوا، باضابطہ ایسی ہی بات پھیلی، ساری چیزیں ہو گئی. ایک بار منظم مکتب کا دورہ کرانا بھی چاہیے کہہ کر ان کو باضابطہ. ایک مرتبہ ایک زمانے میں ممبئی کے اندر مکتب چلتا تھا، اس کا دورہ کرایا بھی گیا. تو نا ہمارے سو سن کے ویسا کرے ہو نا وہ صاحب، تم نہیں سمجھ رہے، وہ بات بول کے ان کو ایسا بولا جا رہا. تو اب ایسا ہے کہ تو خیر بیمار تو رہتے ہیں نا ہر جگہ. جی 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 اب اگر کوئی بیمار ہے تو ہم کریں گے کیا؟ کام صحت مندوں کے ساتھ کام ہوتا ہے. جی صحیح ہے صاحب.
माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने मुनज़्ज़म और मौसर के फ़र्क को वाज़ेह किया मुफ्ती साहब। मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगा मुफ्ती साहब, अब आपने बताया कि यूनिफॉर्म कोई अव्वलीन चीज़ नहीं है, मगर क्या इसका नहीं होना भी ज़रूरी है या होना ज़रूरी है सर? देखिए, असल में बात यह है कि यूनिफॉर्म की जब कभी बात आती है तो इसके ऊपर बड़े सवालात उठते हैं। क्यों? हम कहते हैं कि भाई आप अपनी ड्रेसिंग को देख लीजिए, आपको इसकी वजह समझ में आ जाएगी। मतलब शादी में जाते हैं तो लोग शेरवानी पहन के जाते हैं, वलीमे में जाते तो कोट पैंट पहन। क्या वजह है भाई? क्यों ये फर्क? नहीं आज शादी है, नहीं आज वलीमा है। और ईद की नमाज को जाते तो कुर्ता पैजामा पहन के जाते, और ईदियां मिलने जाते तो पैंट शर्ट पहन के जाते। भाई आप जिस माहौल में जा रहे हैं उस माहौल की ड्रेसिंग तो कर रहे हैं, वजह क्या है? उस ड्रेसिंग का हमारे दिल पर असर पड़ा, और इसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हर जगह, कोई नई बात नहीं है। अब वो मकतब में आकर के ये सारी बातें लोगों को समझ में नहीं आती। हाँ मतलब ये कहीं को इतना ज़हन कंजस्टेड। बात ये है कि जब तक हमारा लिबास, कुरान पाक में आखिर क्या वजह है कि अल्लाह ने फरमाया वदरु ज़ाहिरल इस्मी व बातिना, ज़ाहिरी गुनाह को भी छोड़ो, बातिनी गुनाह को भी छोड़ो। ज़ाहिर का बहुत असर पड़ता है बातिन के ऊपर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई कि अल्लाह हमारे ज़ाहिर को भी बना दीजिए और बातिन को उससे अच्छा बना दीजिए। आपने हमको दुआ सिखलाई है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ज़ाहिर का बड़ा असर। और जब यूनिफॉर्म ही नहीं है तो हम बच्चों को आखिर कौन सी तालीम दे रहे हैं? जाहिर है कि इस्लामी तालीम, तो लिबास गैर इस्लामी और तालीम इस्लामी वही खत्म। अब आप पूछेंगे कि गैर इस्लामी लिबास कौन सा है, हम कहेंगे कि इस्लामी लिबास क्या उनके ऊपर। ये एक अजीब मसला है कि इस्लामी लिबास कौन सा, गैर इस्लामी लिबास कौन सा। मगर से हट करके मैं एक और बात कहूँ, जब बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं तो आपको मालूम होगा कि बच्चे घर से निकल के मकतब पहुंचने तक बहुत सारे बच्चे, उनके दोस्त अहबाब उनको गोटियां खेलते हुए रास्ते में मिलते। अगर वो अपने घरेलू कपड़ों में रहेंगे ना तो उनके साथ गोटियां खेलने बैठ जाएंगे, और अगर वो यूनिफॉर्म में रहेंगे तो उन्हें शर्म आएगी उनके साथ बैठने, और अगर कोई देख लेगा तो उनको उठा के मकतब में ला करके छोड़ देगा। दाढ़ी रख के झूठ बोल रहे थे। हाँ, ऐसा किस्सा है। यूनिफॉर्म पहन के इधर मकतब के बच्चे होंगे गोटियां खेल रहे हैं, उठा करके मकतब पहुंचा देंगे। तो इसमें यूनिफॉर्म तो हकीकत में प्रोटेक्शन है ही है, या तो मकतब के बच्चे का प्रोटेक्शन हो रहा है। ये बहुत प्यारी बात है माशाल्लाह जी। हम आमतौर पर ये देखते हैं और हर जगह की शिकायत भी होती है, जब मकतब कायम होता है तो महल्ले के गरीब घरानों के बच्चे मकतब में आ जाते हैं और मालदार घरानों के बच्चे ट्यूशन पढ़ते हैं, और जो दरमियानी लोग हैं, मुतवस्सित तबके के लोग, वो ना इधर के हैं ना उधर के। जब यूनिफॉर्म आएगा तो एमएलए एमपी का बच्चा भी उसी यूनिफॉर्म में जी, अमीर गरीब का बच्चा भी उसी यूनिफॉर्म, दोनों बाजू बाजू बैठ करके पढ़ेंगे, लेकिन न इसको उस पर एहसान जताने का मौका मिलेगा, न उसको एहसास से कम तरीका एहसास होगा। जबरदस्त बात। तो सबके अंदर यकसानियत होती है यूनिफॉर्म की वजह। यूनिफॉर्म होता है तो महल्ले में इस्लामी लिबास का माहौल बना हुआ होता है। आपको ये बात मानना ही पड़ेगा कि जितनी खूबसूरती हो सकती थी वो अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में और आपकी सुन्नतों में रख दी, मानना ही पड़ेगा। शमाइल तिरमिज़ी जो पढ़े हुए हैं या नहीं पढ़े हुए हैं, तो मैं ऑडियंस से कहूंगा कि पढ़ें, आपको पता चलेगा कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम कितने खूबसूरत और आपकी सुन्नतों के अंदर कितनी खूबसूरती है। हमारे बच्चों के को भी अगर हम खूबसूरत देखना चाहते हैं तो इस्लामी लिबास के अंदर ही वो खूबसूरत नजर आएंगे। और जब ये पूरे बच्चे छोटे छोटे माशाल्लाह 5 साल 8 साल 10 साल के बच्चे मकतब को आते हुए पूरे गलियों में एक माहौल बना हुआ है, और मकतब से छूटते हुए पूरे गलियों में बच्चे बिखरे हुए हैं, जैसे मोतियां बिखरे हुए हैं, फूल बिखरे हुए हैं, एक ही लिबास में पूरे, एक ही लिबास में जी। तो आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि पूरे महल्ले में कैसा इस्लामी माहौल क्रिएट हो रहा है। अब हम क्यों इन चीजों के ऊपर रोक लगाते हैं कि भाई इसकी क्या जरूरत है, जब इतना फ्री में इतना अच्छा माहौल हमारे महल्ले को मिल सके तो क्यों उसको ना लिया जाए। एक और बात, यूनिफॉर्म में जब बच्चे होते हैं उनके अंदर इस्लामी लिबास की आजमत पैदा होती है। एग्जाम्पल देता हूँ कि आजकल लोग क्या कर रहे हैं, शादी की शॉपिंग करने जा रहे हैं जी, निकाह के लिए एक जोड़ा खरीद रहे हैं जी। कैसा, आधी रान तक का कुर्ता, रखने से नीचे तक का टेढ़ा बिंगा पैजामा, और 200-250 का एक बगैर कॉलर का कुर्ता पैजामा खरीद लेके वो पहन के निकाह की मजलिस में आते हैं। दूल्हे मियाँ की बात कर रहा हूँ, मैं देखी हुई बात कर रहा हूँ, दूल्हे मियाँ की जी। आजकल फैशन चल रहा, आप भी देखे होंगे, निकाह असर में जोहर में होता और शादी रात में इशा के बाद होती, शादी खाने में होती। निकाह शादी वलीमा 3 चीजें बता रहे हैं जी। तो निकाह की मजलिस में दूल्हा मियाँ आते हैं। हाँ, एक मरतबा तो मैं खुद
جو ہے میرے کو بلایا بیان کے لیے. مجھے پوچھنا پڑا کون ہے بھائی دولہا کون ہے, تو جو دولہا اٹھا اس سے بہتر دوسرے لوگ لگ رہے تھے. وجہ کیا ہے, وہ کہنے لگے کہ نہیں ذرا نکاح ہے بول کے یہ کپڑے پہن کے آگے شادی میں انشاءاللہ دوسرے ڈریسنگ. جی. اور پھر جو ہے فنکشن ہال کو جانے کی ڈریسنگ پوری الگ. فرق دیکھیے آپ غور کیجیے. عید کے دن مسجد کو جانے کے واسطے جو کپڑے خرید رہے ہیں وہ 200 روپے والا سوٹ, اور عیدیاں ملنے کے واسطے جو کپڑے خرید رہے ہیں نوجوان ساتھی ہمارے وہ 2000 والا 20,000 والا سوٹ. ٹھیک, یہ فرق کہاں سے آ رہا؟ یہ فرق یہیں سے آ رہا کہ آپ کے پاس اسلامی لباس کی عظمت ہی نہیں ہے. یہ کیوں نہیں ہو سکتا تھا کہ آپ جو لباس نکاح کے لیے لے رہے ہیں اور جو لباس آپ عیدگاہ جانے کے لیے لے رہے ہیں وہ اتنا عمدہ ہو کہ آپ کو نظر لگنے لگے اور وہ اسلامی لباس ہو؟ کیا نہیں ہو سکتا؟ ہم لوگوں کو خامخواہ نظر لگتے رہتی ہے, آپ کو خامخواہ نظر لگتے رہتی ہے. جی, نظر کے دعائیں پڑھتے رہنا پڑتا ہم کو. کیا ہے ہمارے پاس سوائے اسلامی لباس اور اسلامی حلیے کے اور کیا ہے؟ تو بہرحال ایک بات, اسلامی لباس کا ماحول بنتا ہے. جی, اور اگر اسلامی لباس کا ماحول ہم ابھی سے بچوں کو نہیں دیں گے تو اس کے نتیجے میں اسلامی لباس سے چڑ پیدا ہو جائے گی اور گھٹن پیدا ہوگی, اور وہ گھٹن ان کو ویسے ہی بنائے گی. کیا نکاح میں ایک لباس 200 والا اور شادی میں 20,000 والا, یہ ماحول بنائے گی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب مکتب میں بچوں کو ایک بنانے کے لیے ہم یہاں لائے ہیں تو پورا بناؤ. یونیفارم دیجیے, یونیفارم سے اثر انداز ہوتا ہے. آپ دیکھے ہوں گے کہ جب بچہ اسکول کا یونیفارم پہنتا ہے تو وہ پڑھنے کی نیت سے جاتا ہے, اس کو یہ فیل ہوتا ہے کہ میں پڑھنے کے لیے جاؤں. پولیس والا جیسے ہی اپنا یونیفارم پہنتا ہے, وردی میں آتا ہے, تو وہ فیل کرتا ہے کہ اب میں پولیس والا, اور اپنی وردی اتارتا ہے تو اس کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے. پوری وردی پہنتا ہے تو ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ لباس کا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھنے کی نیت سے آئے مکتب کو, جی, تو ان کو وہ فیل کرانا پڑے گا. اس کے لیے یونیفارم کی بہت اہمیت. بہت زبردست, بہت بہترین بات رہی مفتی صاحب, یہ بھی بہت زبردست طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا ماشاءاللہ. دیکھیے مفتی صاحب, یہ سب چیزیں تو ہمارے درمیان ہو گئی, البتہ اب مجھے یہ سوال کرنا ہے کہ مکتب کو خود کفیل کیسے بنائیں. ایسا نہیں ہے کہ اب تک تو ہم لوگ سے سنتے تھے مدرسہ چلانا اگر ہے تو 50 بچے جڑ گئے, 2 رسید بک, مدرسے کی عمارت بنے نہ بنے 2 رسید بک ضرور آنا چاہیے, اس کے بعد ہی ہمارے آگے کا پروسیس شروع ہوتا. مکتب میں بھی کیا ایسے ہی ہوگا؟ دیکھیے, خود کفیل کا مطلب ہے سیلف ریلائنٹ ہونا. اچھا, سیلف ریلائنٹ ہونے کا مطلب یہ کہ بیساکھی نہیں ہونا, ہینڈیکیپ نہیں ہونا, کسی دوسروں کا کندھا پکڑ کے چلنے کی ضرورت پڑے, اپنے پیروں پر. سیدھی بات, سمپل. کفیل مکتب اپنے پیروں پر کھڑا رہے گا, چلتا رہے گا. اور اگر مکتب کسی کے کندھے پر ٹیک لگا کر کے چلتا رہے گا تو جب تک وہ دوسرا ساتھ دینے والا ہے مکتب چلے گا, پھر اس کے بعد مکتب بند ہو جائے گا. بڑی وجہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اگر مکتب کو جو ہے مسلسل چلانے کی نیت ہے, خود کفیل بناؤ, اسے سیلف ریلائنٹ. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں اسی ضمن میں. ایک وفد میرے پاس آیا علماء کا, جی, مکاتب کا کام دیکھنے کے لیے. تو ہم نے ان کو منظم مکاتب کا دورہ بھی کروایا, ان کے ساتھ ایک سیشن بھی ہم نے لیا, پورا نظام وہ سمجھے, سب کچھ ہوا. اس کے بعد جب بالکل ان کے جانے کا وقت قریب آ رہا تھا, جی, تو ان کے ایک ساتھی نے مجھ سے سوال کیا کہ مفتی صاحب ہم آپ کو یہ سارا آپ کا جو نظام ہے ہم اڈاپٹ کریں گے, لیں گے, اپلائی بھی کریں گے, لیکن آپ کی طرف سے ہم کو کیا مالی تعاون ملتا ہے؟ اچھا. تو میں نے کہا کہ بھئی ہمارا نظام, ہمارے پاس کوئی ایسا بجٹ ہے ہی نہیں کہ ہم کسی تعاون کریں. پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیے یہ آپ کی جو سوچ ہے یہ آپ کو نقصان پہنچائے گی. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی سے تعاون لیں گے تو جب تک تعاون کرنے والا تعاون کرے گا تو مکتب چلے گا, ورنہ خیر. بہرحال ان کا ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ اگر کوئی تعاون کرے گا تو ہم کام کریں گے. وہ کہنے لگے کہ دراصل بنگلور کی ایک کمپنی ہے اور وہ کوئی بڑے عالم دین اس کے مکاتب کے نگران ہیں, اور وہ کمپنی تنخواہیں بھی اساتذہ کو دے رہی ہے, لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ان سے جڑ جائیں. میں بولا کہ آپ کی مرضی, مگر اتنا ہے, یہ ایک بات میری لے کر کے جائیے کہ جب تک وہ کمپنی آپ کا ساتھ دے گی آپ کام کر سکیں گے. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس کے تقریباً 2 سال کے بعد اس کمپنی کے دیوالیہ ہو جانے کی اطلاع آئی. خیر بہت سارے انویسٹرز پریشان رہے اور سب کو اپنی اپنی لگی ہوئی تھی, نفسی کا عالم تھا, بڑے گرفتاریاں کیا پولیس اسٹیشنز کے اوپر انویسٹرز کے پروٹیسٹ ہو رہے, سب کچھ چل رہا تھا. لیکن مجھے اپنی پڑی کہ ہمارے وہ ساتھیوں کا کیا ہوا ہوگا جو اس کمپنی سے پیسہ لے کر کے مکتب. تو انویسٹرز پریشان ہیں. ہاں جی. تو ان میں سے ایک ساتھی کو میں فون کیا اور فون کر کے خیریت لیا اور پوچھا کہ مکتب کیسا چل رہا. تو کہنے لگے کہ نہیں 6-7 مہینے پہلے ہی ہمارے مکاتب بند ہوئے. تو کہنے لگے کہ ہاں کتنے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ 10 مکاتب ہم آپ کے پاس جا کے آنے کے بعد 10 مکاتب قائم تھے اور وہ 10 سب کے سب بند. میں پوچھا کیا وجہ؟ تو کہنے لگے کہ اصل میں اساتذہ کی تنخواہ آنا بند ہو گئی تھی, اس وجہ سے بند کر دیا. اور اس کے بعد انہوں نے خود کہا کہ اس وقت ہم کو آپ کی وہ بات یاد آئی جو آپ 10 کے 10
میں پوچھا کتنے بچے تھے تو کہنے لگے کہ 400-500 بچے تھے 10 مکاتب. بڑی تعداد. تو بہرحال ہوا کیا, اگر مکتب خود کفیل نہیں ہوگا تو وہ اپنے پیروں پر کھڑا نہیں رہے گا جب تک دوسرا تعاون کرے گا. اس کے بعد اب آپ پوچھیں گے یا پوچھنا چاہیے, آپ کے ذہن میں سوال آ ہی رہا ہوگا, لیکن میں ہی سوال کرتا ہوں, میں ہی جواب دے رہا ہوں کہ بنے گا کیسے, کیا چندے سے بنے گا؟ جی. ہم کہتے ہیں کہ بھئی اگر مکتب کے سلسلے میں آپ چندہ لے کر کے کام شروع کریں گے تو زمانہ بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا, قیامت قریب آ گئی, اس لیے وہ مہینہ ہفتے کے درجے میں آ گیا. آپ دیکھے تک مہینہ ختم ہو جائے, پریشان ہے. تو جو مکتب کا ذمہ دار رہے گا وہ بیچارہ چندے میں ہی پریشان رہے گا. محلے میں چندہ کر کے لاؤ, اساتذہ کی تنخواہ دو, محلے میں چندہ کر کے لاؤ, پھر لو, اور اسی میں کوئی پڑی وڑی تو ہوگی نہیں. تو یہ محنت, اس لیے چندے کا تو چھوڑ, وہ مکتب چندے سے چلنے والا ہے. اب رہی یہ بات کہ آپ چندہ کرنا چاہے تو کن سے کریں. آبویسلی آپ کا جو محلہ ہے محلے کے لوگوں سے کریں. ہم پوچھتے یہ ہیں کہ آپ کے پاس بچے کون پڑھے ہیں, یہ محلے کے بچے پڑھے ہیں, تو یہیں سے لیں گے. ہم بولتے ہیں کہ چندے کے نام سے جا کے بدنام ہونے سے اچھا ہے فیس کے نام سے انہیں سے لو. بات تو اتنی ہی ہوئی. اب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فیس نہیں لینا. بہت سی مرتبہ اس سلسلے میں مسجد کے ذمہ داران کو یہ کہنا چاہوں گا, آپ اپنے ذہن سے یہ نکال دیجئے کہ آپ مسجد میں فیس لیں گے تو یہ آپ کی ناک کٹ جائے گی, آپ اپنے ذہن سے نکال دیں. آپ چندہ لیں گے تو شاید لوگ گری ہوئی نظر سے دیکھیں گے, مگر فیس تو نہیں دیکھیں, کیونکہ آپ کچھ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں. تو جب کوئی سروس پرووائڈ کر رہا ہے اور اس کی فیس لے رہا ہے تو کیوں دینے میں لوگ ہچکچائیں گے؟ اور اگر کوئی جو ہے اس کو برا سمجھ رہا ہے تو وہ اس کے دماغ کی کمزوری ہے. اس لیے فیس کے ساتھ نظام چلا. اب یہ سوال کوئی بول سکتے ہیں, کوئی پوچھ سکتے ہیں کہ بچے غریب ہیں. جی صاحب, یہ سوال بڑا خطرناک ہے. اس میں ہمارے محلے میں بہت غریب لوگ رہتے ہیں, سلم ایریا ہے, تو وہ غریب بچے بھی انڈے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ, اور غریب گھرانوں میں بھی گوشت بن رہا ہے. جی. اور وہ غریب بچے جتنے پٹاخے پھوڑے کوئی بھی نہیں پھوڑا. جی. ہندو بھی نہیں پھوڑے. صحیح. لیکن ہم مان لیں تھوڑی دیر کے لیے غریب ہے محلہ, تو ہمارے مکتب میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی ہونا چاہیے. میرے محلے کے بچے ہیں, میں جانتا ہوں کہ کون غریب ہے کون مالدار ہے, لہٰذا جو واقعی معاشی اعتبار سے تندرست لوگ ہیں ان کے لیے آپ کفالت کا نظام بنائیں. جی. میرے پاس 100 بچوں کا ایڈمیشن ہوا, 100 میں 80-85 بچے فیس کے ساتھ ایڈمیشن لے لیے, 15 بچے رہ گئے. اب یہ 15 بچوں کے 15 کفالت نامے بناؤ. یہ کفالت نامے جو 200 روپے 300 روپے جو بھی فیس آپ نے طے کی ہے, 300 روپے کا کفالت نامہ بنا. مجھے کیا کرنا ہے, محلے کے مالداروں سے یہ 300 روپے فیس لینے سے پہلے میں تو عرض کرتا ہوں, میں پہلے اپنے فیملی کو دے, میں ان میں سے کتنے بچوں کی کفالت کر سکتا ہوں. ایک بچے کی تو کم سے کم میں خود 300 روپے فیس میں ادا کروں ہر مہینے. جی. میں اپنے بھائیوں کو ایک کفالت نامہ دوں اگر وہ مستحکم ہے. میں اپنے بہنوں کو, میں اپنی والدہ کو, والد کو, اپنے ساس کو, اپنے نانا دادا ماموں چچا سب لوگوں کو اگر میں ایک کفالت نامہ دے دوں گا تو تھے 15 اور آپ کے کفیل لوگ تیار ہو گئے 25, اور آپ کو پلس میں رہے گا. جب یہ نہیں بول رہا ہوں میں آپ کے پاس کفالت نامے کم ہیں, آپ لوگوں کو زیادہ کفیل بنا لے, ایسا نہیں. جی. لیکن آپ کا خاندان خود ایک مکتب کی مکمل کفالت کے لیے کافی وافی ہے. مطلب کفیل ہو گیا, غریب بچوں کا بھی مسئلہ حل ہو گیا, پیسے والے بچے اپنی فیس دے رہے ہیں, غریب بچوں کی فیس آپ کی فیملی ادا کر دے رہی, بات ختم ہو گئی. اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر وہی بات, محلے کے جو مالدار لوگ ان کو آپ دیں کفالت, ہر مہینہ 300 روپے کی بات ہے. بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ کہیں گے یہ سال بھر کے 3000 روپے لے لیجیے. صحیح ہے ماشاءاللہ, وہ آپ کو لا کر کے دے دیں گے, مسئلہ حل ہو گیا. تو مکتب خود کفیل رہنا چاہیے, ٹرانسپیرنسی رہنا چاہیے, حساب کتاب. اچھا, تو اس کے لیے ایک الگ سے باؤنڈری تیار ہونا پڑیں گا, مطلب اساتذہ نہیں کریں گے یہ کام, نہیں کچھ الگ اس کا. دیکھیے اگر مکتب میں 3 درجے, جی, تو جب تک تو اپنے اساتذہ 3 درجوں, 3 یا 4 درجوں سے جب زیادہ طلبہ ہو تو اس کے بعد ایک ناظم مکتب کو آپ کو فارغ کرنا پڑے گا. ان کا کام رہے گا اساتذہ کی نگرانی, طلبہ کی نگرانی, فیس وصولی, تنخواہوں کی ادائیگی, سرپرستوں سے بات چیت وغیرہ, انتظامی سارے کام ناظم مکتب کے حوالے ہوں گے. 3 درجوں سے جب زیادہ درجات ہو جائیں 3 درجے تک تو انڈر گراؤنڈ ہی کام ہوگا. جی, اساتذہ کر لیں گے. جی صحیح. مگر 3 درجوں کے اندر اگر کافی طلبہ آ گئے, مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک درجے میں طلبہ کی تعداد 15 سے 20 ہونا چاہیے. بہت زیادہ ہوگی تو 25, اس سے زیادہ ایک درجے میں. مکتب کا ٹائمنگ کی طرح چاہیے ہمارے لیے. جی, یہ بہت اہم سوال ہے. عام طور پہ ہمارے پاس معمول بنا ہوا ہے کہ نماز ٹو نماز مکتب کا وقت عصر سے مغرب سے عشاء. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا سب سے بڑا فیلئر ہے, نماز ٹو نماز. کیوں بھائی؟ نماز کا ٹائم بدلتا رہتا ہے. جی. اچھا, آپ کو پتا ہے کہ جو بہت پابند مصلی ہوتے ہیں, اگر نماز کا وقت بدلتا ہے تو بعض مرتبہ ان کی بھی تکبیر اولا چھوٹ جاتی ہے جو کہ پابند ہے, اور اعلان بھی سنے, اس کے باوجود ان کا جو
معمول بنا ہوا رہتا 5:30 کی عصر کا، 5:15 ہوتے ان کی بھی جماعت چھوٹ رہی، ایسا کئی مرتبہ ہوتا ہے۔ اب یہ بچے ان کو تیار کر کے بھیجنے والے تو ان کی مائیں ہیں، نماز کا وقت تبدیل ہوا تو اس کی اطلاع بچوں کو ہونا اور پھر بچوں کے ذریعے اس کی اطلاع ان کے والدہ کو ہونے تک 1 مہینہ گزر جائے گا۔ نماز ٹو نماز کا سسٹم سب سے بڑا، ہم کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی تعلیم ہونا چاہیے، اور 1 گھنٹہ ہوتا ہے 1 گھنٹے کا نہیں 60 منٹ، کتنے کا 1 گھنٹہ، 1 گھنٹے کا نہیں 60 منٹ، تعلیم 60 منٹ کی ہونا چاہیے، اور مکتب کا وقت 1.5 گھنٹہ ہونا چاہیے۔ اچھا 15 منٹ آنا، بچوں کو ترانہ، دعا، حمد وغیرہ پڑھائیں گے، پھر جی صاحب ماشاءاللہ کافی بہترین طریقے سے آپ ہم طلباء کو اور سامعین سامعات کو سمجھا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اب جو اہم ترین سوال ہے مکتب کے عنوان سے وہ یہ ہے کہ مکتب میں بچے غیر حاضر کیوں ہو رہے ہیں؟ سب آپ نے پورا سسٹم بتا دیا، ایسا ہے ویسا ہے سب کر کے ہم اب انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ 3 دن تو ماشاءاللہ چلیے بہترین طریقے سے چل رہا، بلکہ 5ویں دن سے بچے غائب ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ غلطی ہماری ہے یا پھر کس کی ہے؟ بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اس کی فطرت کھیلنا، جی اس کی فطرت انٹرٹینمنٹ، بچہ تو بچہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ مکتب کی تعلیم کو ہم کتنا دلچسپ بناتے ہیں، جی یہ میٹر کرتا ہے۔ بچوں کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کتنا اچھا ہونا چاہیے، جی یہ میٹر کرتا ہے۔ بچوں کے ساتھ ہم بچے بن کر کے پڑھاتے ہیں یا بچوں کے ساتھ ہم مولانا بن کر کے پڑھاتے ہیں، یہ میٹر اچھا بہت ہے۔ تو غیر حاضر کیوں ہو رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ ان کو شوق دلانے کے لیے ہم کیا اقدامات کریں، یہ سب سے پہلی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جو کام کروانا چاہتے تھے، بچے ہوں کہ بڑے ہوں، جی غیر معمولی فضائل بیان کرتے، فوائد بیان کرتے۔ فضائل کے بعد فوائد۔ جی مکتب کی تعلیم کے فضائل کیا ہیں؟ مکتب کی تعلیم سے فائدے کیا ہیں؟ بچوں کو کبھی یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ ان کا ذہن کبھی اس کی طرف جاتا ہے، نہ اساتذہ کا ذہن جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تشویق پیدا کریں، یہ فوائد بتا کے۔ خواب دکھانا تو ہر کسی کو آتا ہے، آج پوری دنیا بس خواب دکھا کر کے بہت کچھ لوٹ رہی ہے، کما رہی ہے۔ آپ کیوں جنت کا خواب نہیں دکھا سکتے؟ اور آپ کیوں دنیا کو جنت بنا کر کے پیش نہیں کر سکتے کہ اگر تمہاری دینی تعلیم ہوگی تو تمہارا اگلا فیوچر جو ہے اتنا برائٹ ہوگا اور اتنا پیراڈائز ہوگا؟ کیوں نہیں آپ کا؟ فضائل اور فوائد کا بتانا یہ نہج نبوی ہے، پہلی بات بچوں کے سامنے ظاہر ہے۔ دوسری بات، یہ تو تشویق کی بات ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ بچوں کے لیے اپریسیشن پروگرامز کیا ہے؟ اچھا بھائی ٹھیک ہے، جو بچہ غیر حاضر ہو رہا اس سے تو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، جو بچہ پابندی سے آ رہا تو اس کا آپ کے اوپر کیا اثر ہے؟ غیر حاضری کرنے والے بچے کو سزا مل رہی ہے تو پابندی سے آنے والے بچے کو انعام کیوں نہیں؟ اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ بچوں کی جو فطرت ہوتی ہے، جو مزاج ہوتا ہے، اس کے حساب سے بہانے سے وہ اپریسیشن کے بھوکے ہوتے ہیں، حوصلہ افزائی کے بھوکے ہوتے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ کبھی آپ مسجد میں آتے ہوئے کسی بچے کو دیکھی کہ وہ سیدھے پیر سے داخل ہو گیا نہ چاہتے ہو، مطلب یہ کہ اس کو کوئی خیال بھی نہیں، آتے آتے سیدھے پیر سے داخل ہو گئے، بس آپ اسی کو پکڑ لیں اور پکڑ کر کے بس او ماشاءاللہ عبد الرحمن آپ تو آج سنت طریقے سے مسجد میں داخل ہوئے، اور آپ پورے درجے کو متوجہ کر کے عبد الرحمن کی تعریف کیجئے کہ دیکھو عبد الرحمن سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہوئے، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ایسا ہونا چاہیے۔ بچہ جو ہے بائی چانس سیدھے ہاتھ سے پانی پی لیا، اس لحاظ سے نہیں کہ وہ سنت تھی، لیکن اگر آپ اس کو دیکھتے ہی فوری آپ اس کی تعریف کریں گے، اس کو اپریشیٹ کریں گے، اس کو حوصلہ دیں گے، اور وہ ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے پانی پینے کا عادی ہو جائے گا، اور اس کے دل میں بیٹھ جائے گا کہ بائیں ہاتھ سے پانی پینا تو بہت بڑا جرم ہے، گناہ ہے۔ اس چیز کے بچے بھوکے ہوتے ہیں۔ جو پابندی سے آ رہا ہے اس کو انعامات دیں، مہینے کے ختم، اس کو انعامات دے سال کے ختم، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ چھوٹا سا وزٹنگ کارڈ آتا ہے، اچھا جی تو وہ وزٹنگ کارڈ آپ بنوا لیجئے وہ ٹائپ کا، جی جس میں آپ ممتاز فی الحضور اور ایکسلنس ان اٹینڈنس بول کے ایسے کچھ الفاظ لکھائیے، اور لکھا کر کے بس مہینے کے ختم پہ ایک بڑے
سائز کا جو تھرماکول ملتا ہے، جیسا کہ چپ دیا جاتا ہے، تھرماکول کو آپ اچھا سا کور چڑھا کر کے بیچ میں وہ لگا کر کے اتنا بڑا بچوں کے سامنے دے دیجیے. اگر وہ پابند بن جائے تو کافی ہے نا، آپ کو اور کیا چاہیے. اس کے پیچھے خرچ بہت کثر ہے. 50 پیسے 1 روپے میں بن جائے گا اور بچہ پابند ہو جائے گا. جی آپ بیچ لگائیے، ممتاز فی الحضور کا بیچ لگائیے بچوں کو، کہ جو پابندی کریں گے بیچ رہے گا. بالکل. ایک چیز کلک ہو رہی اس میں، جب ہم لوگ نئی کار وغیرہ لیتے تو وہ ایسے ہی ہوتا، کچھ لمبا چوڑا شکل بنا کے دیتا ہے. چیزوں سے تو آپ کو سیکھنا چاہیے. جی جب میں مکتب والا ہوں تو مکتب والے کو ہر جگہ سے مکتب کا فائدہ سوچتا ہے. ہمارے ذہن میں یہ بھی ہے نا مفتی صاحب، میں ان سے سیکھوں. واہ، میں عالم صاحب نا. مگر دوسری چیزوں میں تو ان سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں ہم لوگ. مگر آپ ایسے بچوں کے تعلق سے کیا بتائیں گے مفتی صاحب جو بچے یہ بول رہے ہیں کہ ہر دوسرے سیشن میں یا پھر ہر دوسرے دن یا چوتھے دن دادا مر گئے، ہمارے نانا مر گئے؟ ایسے بچے کیا ان کی بات کو صحیح میں سمجھ لینا ہے؟ نہیں آخر ہے کتنے دادا ان کے جو مر رہے ہیں؟ سیدھی سی بات ہے، ان کے دادا گننا چاہیے کہ کتنے مرے ہیں اور کتنے قبر سے اٹھ کے آئے ہیں. وہ تو ہے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، اور شاید بہت سارے زندہ رہتے ہیں اور وقت سے پہلے وہ لوگ پہنچا دیتے ہیں. لیکن ہم کو سمجھے ہوئے رہنا چاہیے کہ بچوں کیا نفسیات ہوتی ہے، وہ ہمیں سمجھے رہنا چاہیے اور ہو جائے گا وہ کوئی بڑا. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ مکتب کو ان کے لیے دلچسپ بنا دیں گے، اساتذہ کا بیہیویئر ان کے ساتھ ٹھیک کر دیں گے، اور اساتذہ بچوں کو بچوں کے انداز میں پڑھائیں گے اور ان کے ساتھ اپریسیشن سسٹم رہے گا، تو اب بچے بھاگ دوڑ کر کے مکتب آئیں گے. مکتب سے جاتے ہوئے ان کو اچھا نہیں لگے گا. بلکہ ہم نے دیکھا ہے ایسے مکاتب کو، اور ہم ایسے مکاتب کو چلا رہے ہیں جس میں چھٹی ہوتی ہے تو بچے پوچھتے ہیں مجھے کیوں چھٹی دے دیا. یہ ہے تو واقعہ. جی بالکل، ماشاء اللہ. مگر مصطفی صاحب یہ بھی ایک اہم سوال ہے. اب جب یہ سوالات چل رہے ہیں تو اسی میں ایک اور سوال کہ سر والدین بچوں کو رات میں حیدرآباد کا اگر مسئلہ ہے تو ولیمے میں لے کے جانے کا سسٹم ہے. جی دیکھیں آپ ولیمے کی واپسی ہمارے پاس کتنی لیٹ ہوتی ہے، اور بچے کھلے انداز میں بول رہے ہیں صبح کہ کبھی ولیمے میں. آج ہی ایک میٹنگ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں بات چل رہی تھی کہ 3 بجے واپس ہوئے ولیمے رات میں. جی بتائے کوئی مسئلہ. جی تو میں ان والدین تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ کیا بچوں کو تم ٹھیک ہے لے کے جائیں ولیمے میں رات میں 3 بجے تک. وہ تو خیر بچے تو کھیلنے میں ہیں، اور خواتین تو وہاں پہ الگ ہی لیول کی باتوں میں ہیں، جن باتوں کا واقعتاً شریعت نے منع کیا ہے ویسی باتوں میں بھی منہمک ہیں وہاں پر. تو بچے کی تعلیم کے سلسلے میں وہ لوگ سوچ رہے ہیں یا پھر جان بوجھ کر وہ کام میں مصروف ہے 3 بجے تک؟ نہیں، بات یہ ہے کہ کچھ ان کی کمزوری، کچھ ہماری غلطی. اچھا. ان کی کمزوری یہ ہے کہ دینی تعلیم کی اہمیت نہیں ہے. بہت سارے لوگ ولیمہ رکھتے وقت، نہ کوئی پروگرام سیٹ کرتے وقت اس بات کا لحاظ رکھتے ہیں کہ دوسرے دن چھٹی ہونا چاہیے. ہفتے کو دیکھیں گے آپ کو سارے فنکشن ہال فل ملیں گے کیونکہ اتوار کی چھٹی ہوتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اتوار کو اسکول جانا نہیں ہوتا، آفس جانا نہیں ہوتا، آسانی ہوتی. تو ایک تو یہ ہے کہ ان کی کمزوری ہے کہ دین کی اہمیت نہیں ہے. اسکول کو چھٹی نہیں ہونا چاہیے چاہے مکتب کو کتنی ہی چھٹی ہو جائے. کچھ کمزوری ہماری ہے کہ ہم نے سرپرستوں کو اپنے قابو میں نہیں لیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنی محنت آپ کو طالب علم کے اوپر کرنی ہے اس سے زیادہ محنت آپ کو ان کی سرپرستوں پر کرنا ہے. عجیب بات لگے گی لیکن پاسبلٹی 100%. کیسے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. جی اس کا جواب بچوں کو ہم نے آج کھانے کی سنتیں یاد دلائی. جی جو آپ مکتب میں پڑھا رہے ہیں وہ گھر پہنچائیے. نہیں، بچوں کے سامنے ریپیٹ کریں گے ہم. نہیں، جی آپ جو دے رہے ہیں اگر وہ گھر پہنچے گا تو گھروں میں دین آئے گا. کیسے پہنچائیں گے؟ کھانے کی سنتیں آج ہم نے یاد دلائی. جی تو ہم کیا کرتے ہیں دوسرے دن، چلو بچوں سناؤ کس کو یاد ہے کھانے کی سنت. ہم کہتے ہیں بس اتنا سوال آپ کا مکمل نہیں. پھر کیا کرنا چاہیے؟ اتنا سوال گھر میں کون کون کھانے کی سنتیں سنا کے آئے بتائیے. اچھا. میں کہتا ہوں یہ سوال بھی نامکمل. میں کہتا ہوں آپ جب آج کھانے کی سنتیں یاد دلائیں تو
بچوں کو اس بات پر آمادہ کیجیے، ترغیب دلائیے کہ آپ جب گھر میں دسترخوان بچھے اور کھانا کھانے کے لیے بیٹھ رہے ہوں جی، تو آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنے امی، ابو، بھیا، بھابھی سب کو بولیں میں کھانے کی سنتیں پڑھا رہا ہوں، آپ لوگ پڑھیے۔ بچہ کھڑے ہو کر کے کھانے کی سنتیں پڑھائے سب کو، اور سب پڑھیں گے اور بڑی خوشی سے پڑھیں گے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ چھوٹے بچے گھر میں کوئی ٹوٹے پھوٹے انداز میں پوئم بھی پڑھ لیتے ہیں، اگرچہ کہ وہ پوئم نہ وہ بچہ سمجھتا ہے نہ والدین سمجھتے ہیں، لیکن سب اس کے ہونٹوں کو پکی لیتے ہیں اٹھا کر، خوش ہوتے ہیں وہ بچہ پوئم سے۔ تو یہ سنتیں جب بچہ سنائے گا نہیں بلکہ پڑھائے گا، کتنا خوشی کے ساتھ والدین پڑھیں گے جی۔ اب یہ سنتیں ان کے گھر کے اندر پہنچی، اور جو ایکسائٹمنٹ رہے گا اس وقت والدین کا وہ ناقابل بیان ہے۔ یقین جانیے کہ دوسرے دن آپ 2-4 والدین تو آپ کے پاس مکتب آ کر کے آپ کو مبارکبادی پوچھیں گے، کیوں؟ آپ نے گھر یہ مکتب کی تعلیم گھر پہنچائی۔ مطلب استادی کا کمال رہا نا وہ سوال کرنے کا انداز۔ تو یہ نہیں کہ کس کو یاد ہے، یہ نہیں کہ گھر میں کون سنائے، یہ نہیں کہ جب گھر میں دفتر بچھا تو کون کون کھانے کی سنتیں پڑھائے، یہ سوال مین ہے۔ جب یہ ہوگا تو والدین متاثر ہوں گے۔ یہی تو وہی پہلے سوال کا جواب، مکتب مؤثر بھی ہونا چاہیے، یہی آ گیا جی۔ دوسری بات، ہمارے مکاتب میں سرپرست میٹنگ نہیں ہوتی، یہ بات کیوں؟ تو آتے ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں آپ بلائے کتنی مرتبہ۔ پھر دوسری یہ بات ہے کہ آپ نے اس کو کس سے جوڑا؟ ماہانہ جائزہ امتحان ہر مکتب میں ہونا چاہیے، اس کی رپورٹ سرپرستوں کے ہاتھ میں دینا چاہیے، اس عنوان سے ان کو میٹنگ میں بلانا چاہیے۔ سرپرست کے پاس ماہانہ جائزہ بھی جانا چاہیے، ہر مکتب کا ماہانہ جائزہ امتحان، اس کی رپورٹ بنے، پھر وہ رپورٹ سرپرستوں کے ہاتھ میں ہم مکتب ان کو بلا کر کے دیں، سرپرست میٹنگ میں بلا کر کے، اور اس وقت ان کو یہ بھی بتائیں کہ اس مہینے میں آپ کے بچے کو جو پڑھایا گیا آپ گھر میں اس کو کیسے اپلائی کریں گے۔ میٹنگ میں ہوگی یہ بات ہو کہ گھر میں اس کو کیسے اپلائی کریں گے، اس کے ٹپس ان کو دیے جائیں، یہ پوائنٹس ان کو بتائے جائیں جو اس مہینے میں مکتب میں پڑھایا گیا۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہر مرتبہ میٹنگ میں بلا رہے ہیں اور بچوں کی تربیت کے اوپر بیان کر کے ہم بھیج رہے ہیں۔ اگر ہو رہی ہے تو یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، نہ ہونے سے تو بہت بہتر ہے جی، لیکن اس مہینے میں جو کچھ پڑھایا گیا وہ چاہیے، اس کی تربیت۔ کیوں؟ بچہ سونے کی سنتیں تو مکتب میں پڑھ رہا ہے جی، لیکن سو رہا ہے تو گھر میں نا جی جی۔ کپڑے بدلنے کی سنتیں مکتب میں پڑھ رہا ہے، کپڑے گھر میں بدلتا ہے۔ کھانے کی سنتیں مکتب میں پڑھ رہا ہے جی، کھانا گھر میں کھاتا ہے۔ اگر ان سرپرستوں کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق اور رابطہ نہ رہے تو یہ جتنا کچھ وہ سیکھ رہی ہیں کل کو بھولنے والے ہیں۔ اور اگر ان سے رابطہ مضبوط ہو اور وہ ان چیزوں کے اوپر تیار رہیں اور کوشش کریں اور محنت کریں، اس پر آمادہ ہوں، تو یہ جو کچھ آپ پڑھا رہے ہیں یہ بچوں کی زندگی کا حصہ بنے گا۔ اس سے مکتب پورے محلے پر، پورے خاندانوں پر اثر انداز ہو۔ تو اگر کچھ ہم ان کو دیں، اس کی ترتیبیں بنائیں، تو سرپرست آپ قابو میں رہیں گے اور ماشاءاللہ سے اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ کوئی غلط کام کے لیے انہیں اپنے قابو میں تھوڑے ہی لے رہے ہیں۔ مگر بہت ساروں کا یہی سوال رہتا نا سب کے، ہمارے پاس آتے نا اساتذہ، کیا کہتے ہیں، طلبہ کے والدین آتے نہیں، سرپرست آتے نہیں، جس کی وجہ سے ہم کو بلانا بھی وہ ہو رہا۔ ابھی ایک مدرسے کی میں کیفیت سن رہا تھا نا، بتا رہے تھے کہ ہم لوگ والدین کا اجتماع رکھے، ان کو بلائے۔ دیکھیں ہم لوگ ایک دن پورا انتظار کرے، دوپہر میں 12 لوگ ایسے ہے بچے مدرسے میں، تقریباً 150-200، تو یہ 12 لوگ آنے کا کیا مطلب؟ بولے کہ آپ لوگوں نے شروعات ہی غلط طریقے سے کی ہے، ویسے ڈائریکٹلی ان کو بلانے کا کام کر رہے، اس سے پہلے کتنی ایکٹیویٹی ہوئی تو بولے زیرو، کچھ نہیں، تو جس کا بڑا خطرناک اثر ہوا لوگوں کے اوپر، تو مایوس ہو گئے۔ کیا یہ لوگوں کا مایوس ہونا بجا ہے یا نہیں نہیں، بالکل بجا نہیں ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو شاید وہاں کا جو فیلئر رہا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے خواتین کا انتظام نہیں کیا ہوگا جی۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے خواتین جتنے حساس ہے، اور یہ فیکٹ ہے، گراؤنڈ ریالٹی نہیں تھا مجھے واقعی نہیں جی، بچوں کی تربیت کے لحاظ سے خواتین جتنے حساس، مرد حضرات اپنی مصروفیتوں میں ہونے کی وجہ سے ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بچوں کو دیں، اور یہ ہے بھی، یعنی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اصل تربیت کی ذمہ داری تو خواتین کو، ماؤں کے اوپر ہوتی ہے، اسی لیے ماں کی گود کو کہا گیا بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ تو خواتین کا انتظام انہوں نے نہیں کیا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ ہو گیا۔ دوسری یہ ہوا ہوگا کہ وہ
سرپرستوں کو جب بلا رہے ہیں اس سے پہلے بچوں کی ایکٹیویٹی زیرو، جیسا آپ نے کہا جی وہی اگر کوئی پروگرام رکھیں اور بچے پروگرام کے لیے تیاری کرتے رہیں گھر میں، تو اس کو دیکھیں میرا بچہ، میرے بچے کو دیکھنے کے لیے سب پریزنٹیشن ہے میرے بچے کا، بلکہ وہ اکیلے نہیں پورے خاندان کو لے کر کے خاتون آئے گی. یہ مسئلہ ہے. نظام منظم کی بات ہے، جہاں پر بتایا وہی ہو رہا ہے. جی اب آگے چلتے ہیں مفتی صاحب ہمارے پوڈ کاسٹ کے اہم ترین سوالات میں سے. تو اب یہاں ایک بنیادی سوال یہ بھی ہو سکتا ہے ہمارے لیے کہ مکتب کے سابقہ طلبا کو کیسے جوڑ کے رکھنا چاہیے. بہت آسان ہے. سب سے پہلی بات تو ہمارے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے پورا، کم سے کم میں اسٹیپ بائی اسٹیپ جو مکتب کے مختلف پروگرامز ہوتے ہیں وہ پروگرام میں ہم خاص طور سے ان کو مدعو اچھا اور انہیں آپ اعزاز دیں. مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے لیے ایک مخصوص جگہ بنائیں، وہاں آپ وہ پرانے طلبا کو بٹھائیں. خاص طور سے اگر آپ ان کو بھی یوں ہی ادھر ادھر کام میں لگا دیں گے تو وہ پھر آئندہ عموماً ہوتا ہے اس کے اندر پرانے بچے آگے پورا کام کیا. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم پرانے طلبا کو بلاتے ہیں اپنا قدیم مکاتب کے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ پوری خدمات یہ لوگ اپنے ذمہ لے، ان کو ہم آئس کریم تقسیم کرو، کسی کو وہ کرو، کسی کو یہ نہیں کرانا. آپ جب اعزاز دیں گے تو وہ آئیں گے. پہلی بات تو یہ جی. دوسری بات یہ ہے کہ مکتب کے پروگراموں کے علاوہ ان کے ساتھ کچھ جو ہے ایکسرشنز بھی ہونا چاہیے. کوئی جو ہے گھومنے کے لیے کہیں پر ان کو لے جائیں. ہم سال میں ایک آدھ مرتبہ فارم ہاؤس بک کر لیں. مکتب کے اندر بھی ہو سکتا ہے کام ہونا چاہیے. کبھی فارم ہاؤس بک کر لیں اور لے کے جائیں. اور جب آپ بچوں کو مکتب کے لے جا رہے ہیں تو ابنائے قدیم کو بھی بلا لیں. سال میں ایک آدھ مرتبہ گراؤنڈ کو لے جائیں اور تمام طلبا کو آپ کھیل کی مشق کرائیں اور اس کے اندر بتائیں کہ دیانت داری امانت داری کیا ہوتی ہے. توت راندی روٹ راندی نہیں ہونا چاہیے. جی یہ سب تو یہ بھی موقع ہوتا ہے پرانے. ایسے ہی کچھ اہم برننگ ایشوز پر آپ جو ہے ڈسکشن. اس زمانے میں ہمارے وقت کے پرانے بچے کون ہیں جو اب 10th میں انٹر میں ڈگری میں وہی تو ہوتے ہیں پرانے. جب تک کہ وہ اسکول میں ہیں ہمارے مکتب میں تھے. بڑے ہو گئے ہیں وہ مکتب کا کورس مکمل کر لیے تو وہ بہت زیادہ فیس کر رہے ہوتے ہیں برننگ ایشوز. اس وقت کے جو چیلنجز ہے، جو عجیب و غریب الحاد و دہریت کے سوالات ہیں ان کے سامنے بہت ہیں. آپ ایسے ٹاپکس ڈیسائیڈ کیجئے اور اس کے اوپر ان کے سامنے بیان مت رکھیے. جی ڈسکشن وہ کچھ پوچھیں ہم سے. آج اس عنوان کے اوپر ہم آپس میں گفتگو کریں گے کہ خدا موجود ہے کہ نہیں ہے. ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ہماری گفتگو. اگر ہے تو خدا ایک ہی کیوں ہے، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہوگی. آئیے ان کا بھی سنیں گے. ان سے سننا چاہیے کہ ان کے ذہن میں کیا ہے، ہم بیان نہ کریں. اس کے بعد جب ان کا سوال ہو گیا تو آپ جواب پھر سنیں سوال، اس کے اوپر گفتگو ہو. جی یہ عموماً نہیں ہوتا اس سے سب. یہ جو آپ بات بتائے واقعی کریے جنزیز کے اعتبار سے بہت پیاری چیز ہے یہ. اس لیے کہ ہم بھی بعض دفعہ سیشنز وغیرہ کر رہے ہیں تو یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ بھائی ایک مفتی ہیں، انہوں آ رہے ہیں بولے جیسا محسوس ہو رہا ہے بھائی انہوں ایک آ رہے ہیں سبق. بھائی ہمارے لیے کوئی ایسا وقت ہی نہیں دے رہے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے کچھ سنے، وہ ہماری بات سننا ہی نہیں چاہ رہے. جی تھوڑی دیر تک کے لیے وہ لوگ اپنا نحمدہ کے ذریعے سے بات شروع ہو رہی ہے، آخر دعوانا پہ ختم ہو رہی ہے، انہوں ادھر چلے گئے بسکٹ سے. اور بات یہ بھی ہے کہ وہ کچھ بات ان کو سمجھ میں بھی نہیں آتی. وہ قوم کا لفظ جب آئیں گا تو ان لوگوں کے لیے ایسی چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے اب ہمارے لیے کیا ضرورت ہے. یہ تو آپ جتنی چیزیں آپ بتائے ہیں اس پہ تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے، ایسا محسوس دکھ بھی رہا ہے کہ کیا کہتے ہیں مکتب کے استاد کو بہت زیادہ تیار ہو کے آنے کی ضرورت ہے ہر اعتبار سے. مکتب کیا چیز ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں آل ڈیولپمنٹس کے لیے وہ بنیاد. اس لیے جتنا مضبوط ہم کو ایک اسلامک اسکالر کو ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں اس سے زیادہ تیاری مکتب کے استاد کے پاس. آپ کا ایک پریزنٹیشن وہاں پہ ہو رہا تھا ناندیڑ وغیرہ میں، اس میں بتا رہے تھے آپ کہ اگر آپ کے مکتب کا بچہ صحیح سے چل کے آج 20-30 سال کے بعد اگر وہ کسی بڑے مقام پہ ہے تو واقعتاً وہ ساری چیزوں کو وہاں اپلائی کرنے کی کوشش کرے. جی جی ماشاء اللہ صحیح بات ہے وہ. جی آپ جیسا کہا ہے وہاں تو گاڑے الفاظ ہوں. قرآن میں اللہ نے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، یہ قوم جو میری مکتب کی قوم ہے اس کی زبان میرے منہ میں ہونا چاہیے، تب جا کر کے
وہ بچے کو میں مطمئن کر سکوں. اور یہ وقت کی اہم ترین ضرورت. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بچے کی زبان ہمارے منہ میں ہو کا مطلب واضح کر دیں آپ بھی تاکہ وہ غلط فہمی نہ ہو جائے. ہماری جو زبان ہے آج کل حیدرآبادی کی وہ زبان نہ رہے, یا پھر اس میں کس طریقے سے ہم مہذب بن سکتے, ورنہ تو ہمارا حیدرآباد مہذب ہی ہے. ظاہر بات ہے کہ بس یہ ہے کہ ہم جو علمی بات اور علمی گفتگو سامنے کر رہے ہیں تو اس کو ہم مکمل طور پہ سمجھا سکیں. اچھا جی, بچوں کو سمجھ میں آئے بات, موٹے موٹے ٹرمز استعمال ہوں جو اس کے سمجھ میں آ جائے آسانی کے ساتھ. واقعتاً بہترین تو ایک بات یہ ہو گئی کہ ابناء قدیم, مکاتب کے ابناء قدیم کو اپنے سے جوڑے رکھنے کے لیے نمبر 1 سیشن پروگرامز بنائیں. جی. نمبر 2 سال میں ایک مرتبہ سب بچوں کے ساتھ انہیں بھی گیمز کے لیے گراؤنڈ وغیرہ لے کر جائیں. نمبر 3 جو ہمارے مکتب کے مختلف پروگرامز ہوتے ہیں ان کو بطور اعزاز بلائیں ان پروگرامز میں. نمبر 4 یہ ہے کہ ایوری سنڈے ہم برننگ ایشوز کے اوپر کوئی ٹاپک طے کر کے ان کے ساتھ ایک گفتگو کا سیشن جس میں ان کی بات سنی جائے اور پھر کھلا پلا کر کے بھیجا جائے. جی. آہستہ آہستہ وہی کھلانے پلانے کی ذمہ داریاں وہ خود لے لیں گے, زیادہ مسئلہ نہیں. جی 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 سر, اب یہ سوال جو واقعتاً بہت گہرا سوال ہے مفتی صاحب, یہ کہ مکاتب قائم تو ہو جاتے ہیں مگر چند ہی دنوں میں بند ہو جاتے ہیں. جی جی اس کے بارے میں آپ نے کہا ہے تھوڑا اوپر, مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ تو ضمناً آ گئی تھی وہاں پہ بات, اس کے اوپر ماشاءاللہ ایک ایسا قلم آپ ایسی زبان بند کر دیں اس کے اوپر کہ ہمارے لیے بہت مفید رہی ہے. مکتب قائم ہو گیا ماشاءاللہ, 4 جگہ مٹھائی بھی بانٹی گئی, تقسیم بھی ہوئی, 2 مہینے کے بعد خبر سنے کہ بند ہو گیا. تو ایک تو وجہ وہی بتا رہے ہیں کہ آپ خود کفیل ہونا ہے, فلاں ہونا ہے. ایسی چیز جو آپ کو سمجھ میں آئی ابھی ہمارے لیے کیا بہتر ہو سکتا ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ جی دیکھیے, جو آپ بتائیے کہ ایک دکان محلے میں کھلی, کچھ دنوں کے بعد بند ہو گئی, اس کی وجہ کیا ہو سکتی؟ ظاہر ہے کہ اس دکان سے کچھ نفع نہیں ہو رہا تھا مالک کو, جس کی وجہ سے بند ہو گئی. کسی بھی چیز کا نتیجہ خیز نہ ہونا, ریزلٹ اورینٹیڈ نہ ہونا, کسی چیز کا اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہونا, وہ چیز کو بند کر دیتا. مکتب بھی اسی وجہ سے بند ہوتا ہے کہ مکتب سے اگر لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے تو اگر مکتب بند ہونے والا ہے تو سارے لوگ آپ کے پاس آ کے آپ کے پیر پکڑ لیں گے, بند مت کریے, بند مت کریے. اور اگر مکتب سے محلے میں کوئی فائدہ نہیں, تب مؤثر نہیں ہے, تو لوگ کہیں گے کہ اچھا ہوا کہ بند ہوا. اچھا, اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں, بڑا مزے کا واقعہ ہے. ایک مسجد میں امام صاحب ہمارے مکتب کے کام سے بڑے وابستہ رہتے, انہوں نے مسجد میں مکتب قائم کیا, مسجد کے امام تھے. تو صدر صاحب یہ سوچ رہے تھے کہ بھئی یہ مکتب کیوں قائم, ان کو اتفاق نہیں تھا. اب یہ سمجھا کر کے چلا تو رہے تھے مکتب. کچھ دنوں میں وہ لائٹ کا بل دینا شروع کرے مسجد کا, کچھ دنوں میں صفائی کے پیسے دینا شروع کرے, کچھ دنوں میں اور کچھ ایکسٹرا کرایہ دینا شروع کرے. بہرحال ہوتے ہوتے وہ صدر صاحب کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. بہرحال وہی بولا کہ بعض کی طبیعت خراب ہوتی ہے. جی جی. تو ہوا یہ کہ کچھ دنوں ایک موقع ایسا آیا کہ مکتب کا سالانہ امتحان ہوا اور پروگرام ہونے والا ہے. صدر صاحب آ کے کہنے لگے کہ مول صاحب اب یہ پروگرام ہو جاتا نا, اس کے بعد پھر مکتب نہیں کھلنا, یہاں پر نہیں دکھنا بچے یہاں پر. یا اللہ. فوری وہ مجھے فون کرے کہ مولانا کیا کریں ہم, ایسا کو بول. تو میں بولا کہ آپ کے پاس جلسہ ہو گیا؟ تو کہنے نہیں جلسہ نہیں ہوا, تیاریاں چل رہی ہیں. بولا کہ اب جو تیاری کروا رہے ہیں بچوں کو اس کی ڈبل کر دیجیے اور جلسہ غیر معمولی کریے, پوری بہترین تیاری کریے, جلسہ غیر معمولی کیجیے اور اس جلسے کے دن مجھے فون کیجیے. بہرحال وہ بیچارے جلسے کے دن فون کرے, آپ بولے تھے فون کرنے. میں بولا جلسہ ہے؟ ہاں جلسہ. تیاری کیسی ہوئی؟ کہنے لگے بہت زبردست تیاری کرے بچہ, میں پروگرام بڑے تقاریر نعتاں وہ یہ بہت کچھ یاد کرے. میں بولا کہ آج پوری محنت کیجیے کہ آپ کے محلے کا ہر فرد جو بچے پڑھ رہے ہیں ان کے سرپرست بھی, اس کے علاوہ بھی لوگ آپ کے جلسے میں رہیں. بہرحال سب بچوں کو لگا کر کے انہوں نے کافی محنت کی. جلسہ, میں بولا کہ جلسہ مکمل ہونے کے بعد پورے ادب احترام سے آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ بھئی ہم بہت آپ سے معافی چاہتے ہیں, معذرت خواہ ہیں, ہم سے جو بھی تکلیف ہو گئی آپ لوگ ہم کو معاف کر دیجئے, کل سے ہم یہاں مکتب بند کر رہے ہیں, یہ آپ اعلان کیجئے آخر میں. تو انہوں نے یہی کیا. جیسے ہی لوگوں نے یہ جملہ سنا
اور انہوں نے کہہ دیا کہ صدر صاحب کی طرف سے اجازت نہیں ہے، تو اب سارے لوگ صدر صاحب یہ ہر میں یہ عرض کر رہا ہوں، اگر کام مضبوط ہوگا تو مکتب بند نہیں ہوگا، اور اگر کام کمزور رہے گا تو مکتب بند ہو جائے گا. جی اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں مفتی صاحب، جو کہ بہت نہایت اہم ہے، اور واقعتاً یہ سارے سوالات کا شاید ہی یہ خلاصہ ہو سکتا ہے. مکتب کا نصاب کیسا ہونا چاہیے؟ مکتب کا نصاب کیسا ہونا چاہیے؟ تو مختصر یہ ہے کہ مکتب کا نصاب ایسا جامع ہو جی جس میں دین کی تمام ضروری معلومات شامل، مثلا قرآن، جی تجوید کے ساتھ بچوں کو قرآن، زندگی گزارنے کے آداب جس میں دعائیں اور سنتیں اور احادیث اور ایسے ہی سیرت، اردو زبان بچوں کو مکتب کے ذریعے سے آ جائے، جی عقائد پر بچوں کی اچھی گرفت ہو جائے. یہ سارے جو اہم امور ہے، مسائل بچوں کو معلوم ہو جائے، ضروری تمام کے تمام. جتنا دین سیکھنا فرض عین ہے ایک مسلمان پر، اس کے لیے جامع نصاب. تو مکتب کا نصاب ایسا اس میں یہ ساری چیزیں آ جائیں. اتنی ساری چیزیں ایک وقت کیسے پڑھیں؟ ایک صاحب آئے اور آ کر کے کہنے لگے کہ سنا کہ آپ مکتب میں 5 مضامین پڑھاتے ہیں، ہمارا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایک مضمون پڑھائیے اور ایک اچھا پڑھائیے. تو میں نے کہا کہ نہیں، ہم 5 مضامین پڑھائیں گے اور اچھا پڑھائیں گے. یا یہ سمجھیے کہ ہم ایک ہی مضمون پڑھائیں گے آپ کو، اس مضمون کا نام ہے دینیات، مطلب دینیات کتاب نہیں، مضمون کی حیثیت، یعنی دینی تمام امور آپ کو مکتب میں پڑھا کرتی ہے. تو بہرحال نصاب ایسا ہونا چاہیے جو ان تمام امور کا جامع، جو ضروری امور ہے، جس کے بغیر ایک مسلمان اچھی اسلامی زندگی نہیں گزار سکتا، جس کے بغیر وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کی نصاب. تو وہ بچہ مکتب اتنی ساری چیزیں جیسے آپ بتا رہے، اس کے اندر معاملات ہے، سب دینیات اگر بات کی جا رہی ہے، کتابی دینیات نہیں بلکہ ایک مضمون دینیات جیسا آپ بتائیں، کیا بچے کو اس ایج میں وہ چیز ایکسیپٹیبل ہو سکتی جو آپ پڑھا رہے ہیں؟ ایکسیپٹیبل کیوں نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے دین جتنا ہے سب لاجیکل، معقول ہے. فار ایگزامپل میں بعض مرتبہ عرض کرتا ہوں اپنے اساتذہ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ بچوں کو کلمہ یاد دلا رہے ہیں، پہلا کلمہ طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. یہ آپ نے بچوں کو پڑھایا، بچوں نے یاد کر لیا. اس کے باوجود، یہ معلوم ہونے کے باوجود الحاد کیوں پھیل رہا ہے؟ یہ معلوم ہونے کے باوجود ایتھیزم کی ایسی ہوا کیوں چل رہی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں مکتب میں بچوں کو کیا عقائد سمجھائیں؟ ہم جب پڑھتے تھے، چھوٹے ہی تھے، مدرسے میں اشرفی تعلیم، اشرفی قاعدہ اور اشرفی تعلیم بالکل بیسک کتابیں، اس میں ایک مضمون شروع میں پہلا مضمون تھا، یہ کرسی کس نے بنائی؟ اچھا، یہ کرسی بڑھائی نے بنائی، یہ کرتا کس نے سیا، یہ کرتا درزی نے سیا، یہ فلاں کئی چیزوں کے بارے میں سوال. جی. اب اس کے بعد یہ سوال تھا کہ جب یہ کرسی بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی، کرتا بغیر درزی کے نہیں سل سکتا، یہ سب لے کر کے پھر یہ زمین و آسمان، یہ چاند و ستارے بغیر کسی بنانے والے کے کیسے بن سکتے ہیں؟ جی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ بچوں کو ایمان سکھانا الگ ہے، کلمہ سکھانا. ہم کہتے ہیں کہ مکتب کے اس چھوٹے سے بچے کو کلمے کے ساتھ ساتھ یہ سکھایا جائے کہ اللہ کون، یہ سکھایا جائے کہ اللہ ہے کہ نہیں، یہ بتایا جائے کہ اگر اللہ نہیں تو یہ دنیا نہیں ہو سکتی، یہ بتایا جائے اور یہ اس کے گٹی میں بٹھا دیا جائے کہ اللہ ایک ہی ہو سکتا ہے. جیسے ہم نے ہماری جو کتاب ہے مکتب کا جو نصاب ہے، اس میں ہم نے اس کے لیے مضمون کا رخ کیا جس کا عنوان ہم نے دیا دعوت فکر. اس کا ایک مضمون جیسے اللہ ایک ہی کیوں. اچھا، بچے کو سمجھانا ہے، ظاہر بات ہے جی. ایکسیپٹیبل بچے کے لیے ہو گیا نہ ہو آپ کا سوال. جی. اس میں پوچھا گیا کہ بیٹا یہ بتاؤ کیا ایک وقت میں ایک گاڑی 2 آدمی چلا سکتے ہیں؟ تو بچہ ظاہر بات ہے، اتنی تو عقل ہے ہر بچے کو، ایڈوانس بچے کہیں گے نہیں بالکل نہیں. اچھا ایک وقت میں ایک کار 2 ڈرائیور چلا سکتے؟ بچہ کہے گا بالکل نہیں، بلکہ ہمارے ابو تو گیئر پہ اگر کوئی ہم ہاتھ رکھ دیے تو ابو غصہ کر دیتے، ہاتھ ہٹا دیتے، نہیں یہاں ہاتھ نہیں لگا. تو 2 آدمی ایک کار چلانا تو بہت دور کی بات. تو ہم بچے سے یہ پوچھتے کہ بیٹا جب ایک چھوٹی سی گاڑی، ایک چھوٹی کار ایک وقت میں 2 لوگ نہیں چلا سکتے، تو یہ سارے عالم کے سلسلے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ زمین و آسمان، چاند و سورج کا سارا نظام ایک وقت میں 2 خدا چلا سکتے ہیں؟ بچہ کہے گا کہ بالکل بھی نہیں. بہت جلدی سمجھ میں آ گئی یہ بات. جی. اب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بیٹا یہ بتائیے اگر ایک وقت میں ایک کار 2 لوگ چلائیں گے تو کیا ہوگا؟ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. تو اب 2 خدا یہ نظام چلائیں گے تو کیا ہوگا؟
ایکسیڈنٹ ہو جائے گا پورے زمین و آسمان. بیٹا یہی مطلب ہے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ جی. لفسدتا. ہم چاہتے ہیں کہ شروع میں کی آیت پڑھ کے سنا دے بھائی, اللہ خیر قرآن. نہیں اگر یہ بچوں کو شروع میں آیت آپ سنا دیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے. جی جی. پہلے آپ اس کی لاجک بتائیے. جیسا کہ ابھی ایک اسکول میں ایک بات کاٹ رہا ہوں کی, تو بتا کہ بچوں کے میڈم پوچھ رہے ہیں وہاں پہ کہ دیکھو بکری آپ کو نظر آتی ہے؟ ہاں. تو دکھتی بھی ہے؟ دکھتی ہے. ایسے چند سوالات کر کے میڈم یہ پوچھ رہے ہیں بچوں کو کہ بھائی جو چیز دکھتی ہے وہ نظر آتی ہے اور آپ کے ذہن میں بھی آتی ہے, تو اب بتاؤ بیٹے اللہ آپ کو اب تک کہیں دکھا؟ کہیں نہیں دکھا. تو بچے بول رہے کہ نظر بھی نہیں آتا ہے بھی. جو چیز نظر آتی ہے وہ موجود ہوتی ہے ایسا, اور جو نظر نہیں آتی وہ موجود نہیں ہوتی. اس طریقے کی بات کر کے ان کا ذہن ڈائیورٹ کیا جا رہا ہے. تو ایسے بچوں کے لیے آپ, حالانکہ عقل نظر نہیں آتی ہے. تو بچے نے فوراً سوال کیا میڈم آپ کے پاس اگر عقل ہے تو بتائیے کہاں ہے. جی ظاہر مشہور سوال ہے. جی. تو یہ خلاصہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بچوں کو ہم چھوٹا سمجھ کر کے عقائد کی محنت چھوڑ دیں. اچھا یہ اس زمانے کا بہت بڑا ایشو ہے. ہم بچوں کو بچے سمجھ رہے ہیں جبکہ بچہ اپنے آپ کو بچہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے والدین بھی ان کو بچہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور دشمن بھی ان کو بچہ سمجھ کے چھوڑنے کے لیے تیار. یا خدا, سب اس کے اوپر محنت کر رہے ہیں. ابھی بچہ ہے, ابھی کر لو محنت, بعد میں نہیں کر سکیں گے. سب یہ سمجھ کر کے محنت کر رہے ہیں اور ہم اس کو بچہ سمجھ کر, اور ہمارے پہ پٹی ڈالی ہوئی ہے بچہ ہے. جی جی. تو یہ بہت اہم موقع ہے بچوں کے عقائد کے اوپر محنت کرنے کا, اور مکاتب کے ذریعے ہو سکے. لیکن ضرورت ہے کہ بچوں کو بچوں کے انداز میں ایسے مضامین جائے. ہم نے اپنی کتاب میں تو اس کی کوشش کی ہے, سارا نظام اس کا بنایا. جی. صرف اسی دائرے میں ایک اور اسی کا سوال, ایسا کوئی اب ہماری آڈینس کے لیے اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے کوئی ایسا جامع نصاب جو آپ سے ڈائریکٹلی رابطہ کر لے, یا پھر آپ سے ڈائریکٹلی میل وغیرہ کر کے مسئلہ حل کر لیں, کہ کوئی ایسا جامع نصاب جو آپ نے اتنا زبردست طریقے سے سمجھایا تو کسی نہ کسی کتاب وغیرہ میں لکھے رکھا ہوگا یہ, یا پھر ایسا کوئی لوگوں کے لیے ڈیسائیڈ کیا ہوگا کہ یہ پڑھائیں اس لیے ساری چیزیں حل ہو سکتی, کوئی ایسا نصاب؟ آبویسلی دیکھیے, جب کسی کا کوئی ایک میدان کسی نے طے کر لیا تو اب وہ میدان کی تمام ضروریات کا انتظام کرنا بھی اس کی ذمہ داری ہے. میں اگر کوئی نقشہ اتاروں تو میری ہی ذمہ داری ہے اس کے اندر رنگ بھی بھروں. یہ بات نہیں بنے گی کہ نقشہ کوئی بنائے اور رنگ کوئی بھرے. تو بہرحال ہم نے کوشش کی ہے, ایک اپنا نصاب ہم نے بنایا ہے, دینیات ہے اس کا نام, دینیات ہی ہم نے نام رکھا ہے. تو الحمدللہ کافی مفید. ظاہر بات ہے کہ جب اس کی ترتیب و تنسیق کے اندر میری مستقل محنت لگی ہے تو مجھے وہ اچھا ہی لگے گا. جی. لیکن الحمدللہ لوگوں ہمارے اچھا لگ رہا ہے. مکاتب میں پڑھانے والے بہت سارے اساتذہ اس کو پسند کرتے ہیں, اس کی ترتیب سے وہ کافی متاثر ہیں. الحمدللہ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا فرق ہے نصاب میں, جی, کیوں کوئی نیا نصاب. میں سب سے پہلی بات یہ پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ سوال کا کیا مطلب, کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی ایک نیا کلمہ آسمان سے اتار کر کے لائیں, کوئی نئی دعا لائیں گے؟ کیا نیا نصاب ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نیا کلمہ اور نئی دعا لائیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ جو کچھ نصاب بنے ہوئے ترتیب کا فرق ہے. جی, ہم نے اپنے نصاب میں یہ نظام بنایا ہوا ہے جی, کہ اساتذہ کو ہم لقمہ بنا کر کے دے دیں کہ بس یہ کھلا دو. اچھا, یہ ہم نے ترتیب بنائی. مثلا یہ ہے کہ اس کا لیسن پلان کیا, مہینہ وار پورا نصاب ہم نے مقدار خواندگی کو طے کیا. جی, اور ایک ایک کلر میں, پہلے مہینے کا کلر گرین کلر ہم نے رکھا, اور وہ ایک ہی کلر کے پیجز میں اس مہینے میں نورانی قاعدے کا کتنا حصہ پڑھانا ہے, جی, دینیات میں سے دعائیں کتنی پڑھانی ہے, حدیث کتنی پڑھانی ہے, اور کلمے کتنے پڑھانا ہے. یعنی دینیات کا کتنا حصہ آپ کو پڑھانا ہے اور قرآن کا کتنا حصہ پڑھانا ہے, یہ سب کو ہم نے ایک جگہ کر دیا اور اس کو ایک کلر دے کر کے ہم نے وہاں لکھ دیا پہلے مہینے میں آپ کو وہ مہینے کے اندر وہی سبق چلیں گے. جی جی, اب اساتذہ کے لیے بھی سہولت ہے, طلباء کے لیے بھی سہولت ہے. جی, ایسے 10 مہینے کا نصاب آپ کے سامنے ہے. اب آپ اگر یہ کتاب پڑھا دیتے ہیں تو اس میں مجموعی اعتبار سے ماشاءاللہ نورانی قاعدہ بچوں کا مکمل ہوگا. جی, پوری مشق اس میں ہو جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ بچے تمام روزمرہ کے اعمال کی دعائیں اور سنتیں یاد کر لیں گے, سیکھ لیں گے. احادیث, ضروری احادیث, اسلام کے 5 شعبوں پر مشتمل ایمانیات, عبادات, معاملات, معاشرت اور اخلاقیات, احادیث ان کو یاد ہو جائیں گی. سیرت کے مضامین آ جائیں گے, ضروری مسائل وہ سیکھ لیں گے, عقائد کے بہت سارے مضامین وہ سیکھ لیں گے, اور ایسے ہی اردو زبان وہ سیکھ لیں گے. یہ تمام کی تمام چیزیں یکجا کر کے لیسن پلان کے تحت ان کو دیا گیا ہے کہ
ہر مہینے میں اتنا ہی ڈوز دیا جائے جتنا یہ برداشت، اس طرح سے ان کو ان کی نفسیات کو ساری چیزوں کو میجر کریں. ایسا نہیں کہ ہم بنا دیے ختم. ساری چیزوں کو کہ ان کی کیپیسٹی کیا ہے، ان کی صلاحیت کیا ہے، ان کے پاس ٹائم کتنا، ساری چیزوں کو گویا کہ میجر کر کے ناپ تول کر کے. اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے آپ کے نصاب کے سلسلے میں جی ہاں پورا مکمل نظام ایسا تیار ہے آپ جی کے پاس. جی اور یہ نرسری کلاس کا ہے، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورتھ ففتھ کلاس تک. ابھی ہماری ایک اور فکر چل رہی ہے، انشاءاللہ ان قریب اس پر بھی ہم کام مکمل کر لیں گے کہ جو بچے چھوٹے ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کو ہم کتاب دینے کے بجائے کھلونے دیں گے انشاءاللہ. کھلونے؟ ہاں، ٹوائز. اور اس کا پورا طریقہ یہ ہے کہ بچوں کو یہ کھیل کھلانے میں ان کو بہت ساری چیزیں ہم پڑھا دیں، کیونکہ ظاہر ہے بچے تو کھیل کے عادی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب ان کے کھیلنے کی عمر ہوتی ہے، جب ان کو اسکول میں ڈال دیا جا رہا اور مکتب میں ڈال دیا تو یہاں بھی کھیل کھلائیں گے انہیں. استاد اور طلبا سب مل کر کے کھیلیں گے اور اس میں بہت ساری چیزیں ان کو یاد ہو جائے گی. ایسے ٹوائز بنانے کی ہماری کوشش چل رہی ہے. ایک اور اہم بات جو نصاب کے سلسلے میں کہنا چاہوں گا، اور ہمارے تمام آڈینس سے بھی میں کہوں گا کہ آپ لوگ بھی اس کی فکر کریں. ہر مہینے میں ہم نے ایک عنوان رکھا ہے دعوت فکر و عمل. ہوا یہ تھا کہ ہمارے علاقے کے بڑے عالم دین ہیں حضرت مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب، انہوں نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کہ مفتی احسان صاحب، میرا آپ سے یہ گزارش کرنا ہے کہ یہ انبیاء کے واقعات کو اللہ نے قرآن پاک میں بہت کثرت سے بیان کیا، اور وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان افروز واقعات. پھر فرمانے لگے کہ یہ ایمان سوز زمانے میں ایمان افروز واقعات کی بہت ضرورت ہے. یہی بات کچھ دنوں کے بعد مولانا عبد القوی صاحب دامت برکاتہم کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اسی سلسلے میں کچھ بات چل رہی تھی، تو مولانا کہنے لگے کہ دراصل میرا خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں مکتب کے بچوں کے سامنے قصص القرآن اور قصص الاحادیث لائے جائیں. حدیث میں مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں، جیسے بنی اسرائیل کے 3 آدمی کا واقعہ جن کے اوپر ایک چٹان گر گئی تھی. ایسے بہت سارے احادیث میں جو واقعات یہ بچوں کے سامنے لائے جائیں قصص القرآن، اور اس کے ذریعے ان کی فکری تربیت کی جائے. میں نے کہا بھائی بات تو بہت اہم ہے. اس کے بعد آپ بلا مبالغہ ہم نے اپنے پورے نصاب کو ری ڈیزائن کیا کہ علماء کے ذہن میں جو رائے آ رہی ہے وہ اللہ کی جانب سے، جب اللہ کی جانب سے ہے تو ہمیں اپنے نصاب کو اس کے اعتبار سے تبدیل کرنا چاہیے. تو اب ہم نے ری ڈیزائن کیا اور اس میں یہ کیا کہ ہر مہینے میں دعوت فکر و عمل کا ایک عنوان دیا اور وہاں پر 2 چیزیں ہم نے لکھی ہیں. نمبر 1، عقیدے سے متعلق بچوں کے ذہن کے قریب مختلف مثالوں سے ان کو عقیدہ سمجھا دیا جائے، جیسے میں نے ابھی مثال دی گاڑی کی، اس کی آسمان زمین کی مثال میں نے. اور ایک نبی کا واقعہ. یہ بچوں کو پڑھانا نہیں ہے، ہاں یہ کہتا یہ استاد کو اس کا مطالعہ کرنا ہے اور بچوں کے انداز میں اس کو ایکسپلین کرنا ہے. ماشاءاللہ. ہاں، اس کے بعد بچوں سے پوچھنا ہے کہ آپ نے اس واقعے سے کیا سبق سیکھا، نتیجہ ذکر کرنا ہے. وہ جو کچھ بتائیں گے اپنے ذہن سے بتائیں گے، پھر استاد کو بتانا ہے ہم کو کیا کیا سبق ملا. پھر بچوں کو بلا کر کے کہنا ہے بیٹے میں نے آپ کو کہانی سنائی، اب آپ آئیے آپ کہانی سنائیے. آپ کو اچھی طرح پتا ہے بچے کہانیاں بہت جلدی یاد کر لیتے ہیں اور سناتے ہیں بہت مزے لے کر. تو ایک بچے کو بلا کر کے گئے اب آپ کہانی سنائیں. تو حابیل قابل کی کہانی اب بچے سنائیں گے آ کر کے، اور اس سے کیا سبق مل رہا ہے ہم ان کو بتائیں گے، اور اس سے ان کی اصل میں ذہنی فکری تربیت ہوگی. کلمہ بہت اہم ہے، کلمے کا ترجمہ بہت اہم ہے، اس کو یاد دلانا بہت اہم ہے، اتنا ہی اہم وہ کلمہ سمجھانا بھی ہے. اگر ہم کلمہ سمجھائیں گے نہیں صرف یاد دلائیں گے تو یقیناً بچے آگے چل کر کے پتہ نہیں یہ ایمان سوز حالات میں وہ کس رخ پر جائیں گے. اس لیے ضروری ہے ہم نے اپنے نصاب میں اس کا بڑا اہتمام کیا ہے. تو یہ نصاب ہم آسانی سے کہیں بھی اپلائی کر لے سکتے ہیں اس کو، کہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے. ہاں، کہیں بھی اپلائی کر لے سکتے ہیں. کچھ بچوں کا مکتب کہیں بھی قائم کیجئے، کسی چھوٹے سے دیہات میں کر لیجئے، اپنے گھر کے کمرے میں قائم کر لیجئے. وہ نصاب اپلائی کر لیجئے، آپ نصاب لیجئے اور وہ نصاب اپلائی کر لیجئے، بس اتنا ہی. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کتاب اور قلم لے کر کے کچھ الگ الگ پیپرز آپ کو تیار کر کے آج یہ پڑھانا ہے کل یہ پڑھانا، کوئی آسانی سے دستیاب ہوگا. اور اگر آپ آرڈر دیں گے تو یہ آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پر ٹرانسپورٹ کے ذریعے پہنچا دیا جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. آج تو ساری سہولتیں. جی ایک اور سوال صاحب، یہاں سے تو سوالات اب میرے پاس تو ختم ہو گئے. ایک لاسٹ سوال آپ سے یہ کیا جائے گا کہ اگر آپ کو وزیر تعلیم بنایا جائے تو آپ مکاتب کو ترجیح دیں گے یا مدارس بنانے کی طرف پھر سے آپ اپنا رخ بدلیں گے ادھر؟ یعنی آپ مجھے وزیر تعلیم کا خواب دکھانا چاہتے ہیں؟ ٹھیک. بہرحال دیکھیے سیدھی سی بات یہ ہے کہ مدارس کو طلبہ مکاتب سے ملتے ہیں. مدارس کو طلبہ مکاتب سے ملتے ہیں. اچھا جی. اگر میں کوئی بڑا مدرسہ بنا لوں گا
تو عمارت بنانا تو میرے لیے آسان ہو جائے، لیکن میرے پاس طلبہ کہاں سے آئیں؟ کوئی زمین سے اگیں گے تو نہیں ہے، آسمان سے برسیں گے تو نہیں جی۔ اگر ہم پرائمری اسکولز قائم نہیں کریں گے تو یونیورسٹی اور کالج کو بچے ملیں گے کیا؟ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی چل رہی ہے کہ ہر کوئی مدرسہ اور مدرسے کا ناظم اور مدرسہ بنانے کو اس زمانے میں بڑی ترجیح دے رہے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ حفظ کا ہی مدرسہ اگر کھول رہے ہیں، کیوں مدرسے کو آپ جو چیز جو ہے اگلے لیول کی ہے، نیکسٹ لیول کی چیز کو آپ فرسٹ لیول پر کیوں؟ مدرسے کو طلبہ ملیں گے، مثال کے طور پر آپ جس علاقے میں رہتے ہیں آپ وہاں مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے اطراف و اکناف کے تمام دیہاتوں کا پہلے سروے کیجئے اور کوشش یہ کیجئے 4-5 سال تک کہ ہر مسجد میں آپ ایک مکتب قائم کریں۔ یہ آپ کے پرائمری اسکولز ہوں گے سب کے سب، اور جب یہ مکتب سے طلبہ پڑھ کر کے فارغ ہوں گے اور تجوید ان کے پاس آ جائے گی، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مدرسے کے ناظرے کی کلاس مدرسے میں رہنے سے اچھا یہ مکاتب کی شکل میں رہنا، وہاں ناظرہ پڑھیں گے، اس کے بعد جب ان کا حفظ کا ارادہ ہوگا تو آپ کا مدرسہ تیار رہے گا۔ جب تو میں تو مکاتب قائم کروں گا انشاءاللہ۔ تو میں اس میں ایک اور سوال ایڈ کر لیتا ہوں سب، تاکہ میرے لیے واضح ہو جائے کہ اب جو حفظ اکیڈمی کے عنوان سے جو چل رہا ہے، دیکھیے اس میں کیا ہم مکتب کی جھلکیوں کو محسوس کریں گے؟ جیسا مکتب میں بھی بچہ حافظ بن جا رہا، ہماری حفظ اکیڈمی بھی بن جا رہا بچہ، تو کیا یہ دونوں میں سملرٹی ہو سکتی ہے یا دونوں الگ الگ ہیں؟ مکتب میں بھی حافظ بن رہا بچہ، ہمارے پاس بھی حافظ بن رہا بچہ، نہیں مطلب مکتب کے اندر ذرا کمی آ گئی جیسا محسوس ہو رہا ہے یہ لفظ کا اضافہ جب سے ہوا حفظ اکیڈمی کے نام، تو اس میں کیا فرمائیں گے آپ؟ دیکھیے، اگر آپ میرے سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ بچہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ حفظ اکیڈمی میں جا کر کے مکتب پڑھ، اگر آپ اس سے یہ معلوم کرنا تو میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں، میری اس بات سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ شرک برداشت نہیں کرتا، اللہ کی کتاب بھی شرک برداشت نہیں۔ یا خدا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پاک اگر بچے کو یاد دلانا چاہتے، قرآن چاہتا ہے کہ بچے کی ساری توجہ صرف قرآن کی طرف۔ آپ کو تجربہ ہوگا کہ جو بچے حفظ کر رہے ہیں بعض مرتبہ دینیات بھی وہ یاد نہیں کر پاتے، بے شک نہیں کرتا جی۔ اردو کی جو گھنٹی ہوتی ہے وہ گھنٹی کو بھی وہ پورے طور پہ استعمال نہیں کر پاتے۔ قرآن بچے کی پوری توجہ چاہتا ہے، اس لیے میرا خیال تو یہ ہے کہ جو بچے اسکولز جا رہے ہیں وہ مکتب میں ناظرہ قرآن تجوید کے ساتھ مکمل کرے، ایک دور ہو گیا دوسرا دور کرے، دوسرا دور ہو گیا۔ ہاں، جو ذہین بچے ہیں وہ اس سے مستثنا ہو سکتے ہیں، میری بات عام بچوں کے لیے۔ اچھا جی، اگر کچھ ذہین بچے ہیں تو ان کی ذہانت کو استعمال کر کے روزانہ 3 گھنٹے کا مکتب چلائیں، حفظ کے لیے اگر چلانا ہے کم سے کم 3 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کم سے کم 3 گھنٹے ہونا چاہیے ان طلباء کے لیے جو ذہین ہے، یہ اس سے مستثنا ہو سکتے ہیں، وہ اسکول جائیں اور شام میں خالی سبق سنا لینا ہے، ان سے سبق سنا لیجئے، ختم کر دیجئے۔ یہ تو بہت بڑی ناکامی کی بات ہے۔ تو ایسے بچے مسلح پہ بھی نہیں ہوتے صاحب، یہ لوگ پھر اپنا کیوں ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے؟ حافظ قرآن کا نام لگے گا ان کو، جی جی، ڈاکٹر اور حافظ، انجینئر اور حافظ مسلح تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور یہ جو مسئلہ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک یاد کرنا اتنا آسان ہے کہ روزانہ صرف سبق سنا لو، بات ختم ہو جائے گی، تو یہ کافی ہو جائیں گے ہمارے لیے، لوگ سمجھتے ہیں، لیکن ہم کو اور آپ کو پتا ہے کہ یہ قرآن پاک یاد کرنا ایک کتنی بڑی چیز ہے اور اس کے لیے کتنی محنت لگتی ہے۔ بچہ سبق تو یاد کر لیتا ہے 1 گھنٹے میں اور سبق سنا لیتا ہے 2 منٹ میں، جی ٹھیک ہے، لیکن وہ یاد کیے ہوئے اسباق کو یاد رکھنے کے لیے پارے سبق، جو 5 سبق اور جو آموختہ وہ سنا رہا ہے، اس کے لیے پورا دن اس کا استعمال ہوتا ہے، صرف یاد رکھنے کے لیے۔ یاد کرنا بہت آسان ہے، یاد رکھنا بہت مشکل ہے، لوگ اس کو نہیں سمجھتے۔ لوگ یہ بول رہے ہیں کہ بھائی پہلے 90s کا زمانہ تھا، وہ گیا تم لوگوں کا، بچے بہت زیادہ اسپیڈ ہیں، ایک ہی بیٹھک میں سب کام کر لے رہے ہیں۔ ان کے بارے میں جب پوچھا جا رہا تو مجھے ہمارے پاس خالی سبق ہوتا بول کے بول رہے ہیں وہ لوگ، تو یہ شرک والی ہی بات آ رہی ہے یہاں پہ۔ یہ جی ہاں، قرآن اپنے ساتھ کسی کی شرکت برداشت نہیں کرتا، جیسے اللہ کسی کی شرکت برداشت نہیں کرتا۔ جی، جزاکم اللہ احسن الجزاء مفتی صاحب، بہت اہم ترین سوالات آپ کے سامنے رہے، اور ہم بہت شکر گزار بھی ہیں مفتی صاحب کے کہ نہایت ہی لمبا وقت ہمارے ساتھ بیٹھے رہے مفتی صاحب، اور آپ حضرات کے سامنے پوری مفصل انداز میں گفتگو فرمائی، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ مفصل گفتگو ہم تمام ناظرین کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل رہے گی، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس پیغام کو جہاں تک ہو سکے اس کو پہنچانے کی کوشش کرے، اس لیے کہ جیسا ہی ہمارا یہ اعلان ہوا تھا کہ مفتی صاحب کے ساتھ ایک بیٹھک ہونی ہے، تو بہت سارے لوگوں نے اس چیز کی طرف ظاہر کی تھی کہ ہم لوگوں کو فوراً اس کا ایک مواد جلد سے جلد پیش کریں۔ ہاں، بیچ میں تھوڑا بہت کیا کہتے ہیں، تھوڑی باتیں وہ بھی آ گئی جو تھوڑی
ہمارے لیے مسکراہٹ کا سبب بھی بنی. مگر یہی چیز ہے کہ ہمیں اصل مواد لے کر اپنے آپ کو پھر سے اسٹیبلش کرنے کی بہت نہایت اہم ضرورت ہے. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے کافی لمبا وقت دیا ہے, تو کافی لمبے وقت میں آپ کافی مواد کو ڈھونڈ کر اور جہاں تک ہو سکے ہم اپنے اعتبار سے مفتی صاحب سے پرسنل رابطہ کر کے اگر ممکن ہو یا پھر آ کر کے دفتر پہ, تو ہمارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ ہم کیا کیا ابھی اس کے اندر کیا تو مشکلات ہمارے لیے مشکل ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے حل ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اب یہی چیز آخری ہو گئی, اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہمارے کمنٹ سیشن بھی کھلے رہیں گے انشاءاللہ, وہاں پر بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں اتنا جو سب کیا گیا ہے وہ محض اور محض فارمیلٹی نہیں, بلکہ یہ ہمارے آگے کی نسل کو بہتر راستے پہ لانے کے لیے ہمارے اساتذہ نے ہمارے لیے محنتیں کی, تو آج ہم اپنے اعتبار سے ایمان کو پختہ کر کر اپنے جگہوں پر باقی ہیں. اگر محنت نہیں کی تو بالیقین ہم ان اساتذہ کی محنتوں کو شاید ہی آسمان تک لے جانے والے باقی رہیں گے. اس لیے میں آخر میں پھر یہی گزارش کرتا ہوں کہ مفتی محترم صاحب کا ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں حضرت الاستاذ کے, کہ اللہ نے آپ کے اندر یہ صلاحیتیں رکھی, آپ نے ماشاءاللہ اس تمام چیزوں کو بروکار لایا اور تمام لوگوں کے لیے بہتر سے بہتر بتایا. اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس سننے کو اور یہ ہمارے بولنے کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.